بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ محترم عزیز طلباء، ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ جو مختلف سماجی علوم ہیں، ٹھیک ہے، کچھ سائنسی علوم ہیں، اگر علوم کو ہم بادی و نظر دیکھیں تو علوم کی دو جہتیں ہوتی ہیں، دو طرح کے علوم ہوتے ہیں، ایک کو سوشل سائنسز کہتے ہیں اور ایک ہے پیور سائنسز یا پھر سائنسی علوم اور دوسرا سماجی علوم۔ تو سائنسی علوم میں جو ہوتے ہیں فزکس، کیمسٹری، بایو، یہ سارے سائنسی علوم کہلاتے ہیں، اور سماجی علوم میں جن کو ہیومینٹیز یا سوشل سائنسز کہا جاتا ہے، وہ ہمارے جتنے بھی سماج کو چلانے کے لیے جن علوم اور فنون اور مہارتوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سارے سماجی علوم کہلاتے ہیں، صحیح۔ تو اس میں تاریخ، فلسفہ، ادب، معاشیات، سیاسیات، یہ سارے علوم اس میں آتے ہیں۔ تو ہماری گفتگو میں شروع میں یہ تھا کہ جب بر صغیر میں نظام کو نافذ کیا گیا تو وہاں پر جو سائنسز کے علوم تھے یا سوشل سائنسز کے علوم تھے۔ اچھا، ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جب بر صغیر میں آ کر انگریز نے نظام تعلیم نافذ کیا تو جو یہاں پر صرف 2 ڈگریز کروائی جاتی تھیں، ایک قانون میں اور دوسری لٹریچر میں۔ سوال یہ ہے کہ بھئی ہمارے ہاں اگر آپ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ لوگ برصغیر کے باسی وہ علم، تحقیق اور گہرائی نہیں جانتے، ان کا ایجوکیشن سسٹم صحیح نہیں ہے، اور آپ نے خیر خواہانہ طور پر کچھ چیزیں دی ہیں تو ان کو فزکس، کیمسٹری، بایو یا دوسری چیزیں سکھاؤ، تو آپ ان کو جو 2 ڈگریز، ہمارے عرصہ دراز تک یہی 2 ڈگریز جاری کی جاتی تھی جتنی بھی یونیورسٹیز میں۔ آپ اپنے اگر حالات پڑھیں گے سر سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے یا دیگر حضرات کے، جو لوگ یہاں سے پی ایچ ڈی کرنے گئے تو وہ کس سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کرنے گئے، ذرا غور کیجئے گا، یا تو وہ قانون ہوگا یا پھر وہ لٹریچر ہوگا، کیونکہ برصغیر میں یہی 2 ڈگریز تھیں، باقی یہاں پہ سائنسز علوم یا وہ کوئی کمپیوٹر سائنس وغیرہ کچھ نہیں پڑھایا جاتا تھا۔ بھئی ان 2 ڈگریز کی کیا ہمیں ضرورت تھی؟ لٹریچر میں ہم خود کفیل تھے، غالب جیسا شاعر تھا ہمارے پاس، ٹھیک، اکبر الہ آبادی کی شاعری تھی ہمارے پاس، تصور اور تخیل کا بکمال شاعر علامہ اقبال تھا ہمارے پاس، تو لٹریچر کی تو ہمیں ضرورت نہیں تھی، اور قانون یہی 2 ڈگریز پڑھائی جاتی تھیں۔ تو بر صغیر میں یہی عرصہ دراز تک پھر یہی 2 ڈگریز چلتی رہیں، کیونکہ لٹریچر کے پڑھانے سے 2 چیزیں الگ الگ ہیں، لینگویج اور لٹریچر۔ ہمیں فضائل لینگویج کے سکھائے جاتے ہیں، انگلش زبان آپ کے لیے زبان دانی انٹرنیشنل لینگویج ہے، آپ کو زبان آنی چاہیے، تو فضائل سارے سنائے جاتے ہیں انگلش زبان کے، اور پڑھایا کیا جاتا ہے؟ انگلش لٹریچر۔ بچہ کلاس 1 سے 2، 3، 4، 5، 6 اور 16 سال انگلش پڑھنے کے باوجود بھی وہ انگلش بول نہیں سکتا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم انگلش لینگویج کی تعلیم ہی نہیں دے رہے ہوتے، ہم انگلش لٹریچر پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک بچہ جس کا آئی کیو لیول 0 ہوتا ہے، ذہنی سطح کا معیار بالکل تھوڑا سا تھا، کہ چھوٹے سے بچے نے 3 سال میں اپنی ماں سے پوری زبان سیکھ لی، تو اگر ڈھنگ سے سکھائی جاتی تو یہ بچہ سال، 2 سال، 3 سال میں زیادہ سے زیادہ، کوئی بہت نالائق بھی ہوتا تو وہ آئی کیو لیول 0 سے تو اوپر ہی ہوتا۔ جب چھوٹا بچہ 3-4 سال میں اپنی ماں سے زبان سیکھ جاتا ہے تو ایک سمجھدار بچہ وہ 4 سال میں زبان کیوں نہیں سیکھ سکتا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو وراثت میں ملا ہے وہ لینگویج کے نام پر لٹریچر ملا ہے۔ لٹریچر اس لیے پڑھایا جاتا ہے، لٹریچر کا مطلب ہوتا ہے کسی قوم کی کہانیاں، عادات، اطوار، ترجیحات۔ تو لٹریچر سے قوموں کی عادتیں ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ لٹریچر سے کیا ہوتا ہے؟ ایک قوم کی عادت دوسری قوم میں ٹرانسفر ہوگی۔ ضرورت ہماری کیا تھی؟ لینگویج تھی، زبان دانی ہماری ضرورت تھی، اور زبان دانی کے فضائل سکھا کے اور میرے بچوں کو پڑھایا کیا جاتا ہے؟ لٹریچر پڑھایا جاتا ہے، کہانی سنائی جاتی ہے، سیم کی، فلاں کی، فلاں کی، اس نے کتا رکھا ہوا ہے، وہ فلاں ہے، وہ جناب
بچی فلاں میں فلاں ٹائم گھر آ رہی ہے فلاں، ٹھیک. تو وہ لٹریچر سے ہوتا کیا بیٹا؟ ایک قوم کی عادات، خصلتیں، ترجیحات، تصورات و نظریات، ٹھیک، اور رہن سہن کے اسلوب اور طریقے، پہننے اور رہنے سہنے تک کے آداب، وہ کنورٹ ہو رہے ہوتے ہیں دوسری قوم کے اندر. لہٰذا ہمارے ہاں یہ ڈگری جاری کی تھی، یا تو لٹریچر پڑھایا جاتا تھا یا پھر قانون پڑھایا جاتا تھا. اور آپ جتنے بھی اگر اپنے مشاہیر کو جنہوں نے دیکھا کہ فلاں صاحب برطانیہ سے ڈگری کرنے گئے، تو آپ ذرا ڈگری چیک کیجئے گا وہ کون سی ہے، یا تو وہ قانون ہوگا یا پھر وہ لٹریچر ہوگا. تو اسی طرح سماجی علوم میں چھوٹے چھوٹے بہت سارے مسائل ہیں. مثال کے طور پر تاریخ ہی ہے، تو تاریخ یہ گزرا ہوا کل ہوتا ہے. تاریخ کیا ہے جی؟ گزرا ہوا کل ہے. لیکن اگر اس کو ذرا آسان مثال میں آپ سمجھیں، 1965 کی جنگ پاکستان اور انڈیا کے مابین ہوئی. انڈیا اور پاکستان کے ہیرو، پاکستان کے جو ہیروز ہیں، کیا انڈیا والوں کو بھی وہی ہیرو ہیں؟ انڈیا والوں کے ہیرو اور ہیں اور پاکستان والوں کے ہیرو اور ہیں. واقعہ کون سا تھا؟ ایک تھا. تو ایک ہی واقعے میں ہیرو اس قوم کے اور ہیں اور اس قوم کے ہیروز تبدیل کیوں ہو گئے؟ جس پرسپیکٹیو، جس تناظر اور جس نظریے سے آپ اس واقعے کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کے حمایتی اور آپ کے ہیروز اور ہوں گے، اور جو تصور عدل کے ساتھ، جو نظریے اور پرسپیکٹیو کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں، تو ان کے ہیروز اور ہوں گے. تاریخ بھی بالکل ایسے ہی ہوتی ہے کہ ہم جو ماضی ہے، جو گزشتہ کل ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں. ٹھیک، تو کیا آپ اس کو ایسے تو نہیں پڑھائے جا رہے؟ تو کہیں ایسا تو نہیں، تاریخ تو پڑھائی جا رہی ہے، لیکن تو اس میں مغربی تصور عدل کی، یا تصور عدل کہتے ہیں زندگی میں رہنے سہنے کا جو عادلانہ نظم، جس کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، ٹھیک، تو وہ کہیں وہاں کی ترجمانی تو نہیں. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر ہماری سیکنڈ ایئر کی انگلش میں ہیروز کے نام سے کچھ شخصیات شامل ہیں. اچھا، وہ ہیروز ہیں جس میں کبھی بچے نے سنا ہی نہیں ہوتا کہ اچھا یہ بھی ہمارا ہیرو ہو سکتا ہے. ہیرو تو وہ ہوتا ہے نا بیٹا جس کے بارے میں بندہ چھوٹے ہوتے وقت، بڑے ہوتے وقت ایک کہانیاں سنتا رہتا ہے کہ یہ فلاں ہمارے ہیرو ہیں. اچھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب ایسا ہیرو جس کا نام مجھے پہلی دفعہ ٹیچر بتا رہا ہے کہ اچھا یہ بھی ہیرو ہے؟ تو وہ 5 ہیرو جس نے ایک ویکسین بنائی تھی، ٹھیک، اور پینسل ایجاد، وہ نام ہے جو زندگی میں صرف وہیں کتاب پہ پڑھے ہوتے ہیں. ٹھیک، تو ایسا کرنے سے دیکھیں، ایک یہاں پہ اصطلاح استعمال کی گئی ہے تصور عدل. ٹھیک ہے، تو ہم جو زندگی گزارتے ہیں، تصور عدل کا مغربی تصور عدل کیا ہے؟ ٹھیک، یا پھر اوپر لکھا ہوا جدا جدا تصور عدل کے مختلف ہونے سے ہم جو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بعض چیزوں کو اہم اور بعض چیزوں کو غیر اہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض چیزوں کو بہت اہم اور بعض چیزوں کو غیر معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک، اور اس کے بنیاد پر ہم کچھ ترجیحات کو سیٹ کرتے ہیں. لہذا میری ترجیحات ان کی ترجیحات سے اور ان کی ترجیحات ان کی ترجیحات سے مختلف ہو سکتی ہیں. تو رہنے سہنے میں مجھے کون سا تصور پسند ہے، کون سا طریقہ کار پسند ہے، کون سا تصور عدل جس کو میں عادلانہ، منصفانہ سمجھتا ہوں، یا جس کو میں زیادہ صحیح، زیادہ قابل عمل، زیادہ اچھا سمجھتا ہوں، تو اس کو سے تعبیر کر دیا جاتا ہے کہ تصور عدل. ٹھیک ہے، اور یہ ایک ٹرم ہے، اس میں اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. فی الحال ابتدائی طالب علم کے لیے یہ کافی کہ ہمارا جو طرز انداز ہے سوچنے کا، جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس قوم کا تصور عدل یہ ہے، یعنی کہ یہ ان چیزوں کو بہتر سمجھتا ہے، اور دوسرا اس طرح کی نہیں، دوسری طرح کی چیزوں کو زیادہ اہم سمجھتا ہے، تیسری طرح کی چیزوں کو زیادہ اہم سمجھتا ہے. تو وہی بتایا تھا کہ ہر قوم کے واقعہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ایک ہی واقعے میں تصور عدل کے بدل جانے سے ہندوؤں کا تصور عدل اور طرح کا تھا، اس لیے ان کے ہیروز اور ہو گئے، اور مسلمانوں کا تصور عدل
اور طرح کا تھا، ان کے ہیروز اور ہو گئے، لہٰذا اس کے بدل جانے سے، وہ تصور عدل کے بدل جانے سے ہیروز بھی ایک ہی واقعے میں ہیرو مختلف ہو سکتے ہیں۔ اچھا، کہیں ایسا تو نہیں تاریخ پڑھاتے وقت مسلمان بچوں کو جو ہیروز پڑھا رہے ہوں تو وہ اس تصور عدل سے پڑھائے جائیں جو آپ کا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہ ویسٹرن تھاٹ کا تصور عدل سے آپ کے ہیرو، آپ کو سمجھ ہی نہ ہو، اچھا یہ ہمارا ہیرو کیسے ہو گیا، لیکن اس کو ہیرو نامینیٹ کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو آہستہ آہستہ پہلے آپ اس کو ہیرو مانتے ہو، پھر آہستہ آہستہ جب تک اس تصور عدل پہ نہیں آؤ گے تو آپ کنفیوز رہو گے، یا تو کنفیوز رہو گے یا پھر ادھر ہو جاؤ گے، یا کنفیوژن میں زندگی گزارو یا پھر ادھر ہو جاؤ۔ ٹھیک، اور آپ کو صحیح بات تبھی سمجھ میں آئے گی جب پھر آپ اس آنکھ سے دیکھو گے۔ تو سماجی علوم میں 1 گھنٹہ ہے ہمارے پاس اور؟ جی جی، اسی طرح جو سماجی علوم میں سیاسیات ہیں یا علم قانون ہے، تو اس میں بھی کہ قرآن و سنت کی رہنمائی کے بغیر بھی ہم اپنا کوئی دستور، قانون، کوئی آئین بنا سکتے ہیں جس سے ہم معاشرہ گزار لیں۔ ٹھیک، اس طرح کی ذہنی احکام کے بجائے حقوق کی سیاست، احکام کی بجائے جو 2 الگ الگ لفظ ہیں، ایک مسلمان کا طرز زندگی، احکام، حقوق، فرق ہے ان میں کوئی آپس میں؟ احکام، حقوق۔ آپ جو فقہ پڑھتے ہیں تو دلیل کے طور پر کیا بتاتے ہیں؟ اس جزئی کی دلیل نص قرآنی میں فلاں ہے، یہ حدیث یہ ہے، قرآن سنت یا اجتہاد سے، اجماع اور قیاس سے بتایا جاتا ہے کہ اس کا حکم یہ ہے۔ ٹھیک ہے، حکم۔ تو ہمارا جو قانون سازی ہے، مسلمانوں کی قانون سازی، وہ کس کی بنیاد پر ہوتی ہے بیٹا؟ حکم کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی قانون سازی کس کی بنیاد پر ہوتی ہے؟ حکم کی بنیاد پر۔ جب آپ بھی فقہ میں کوئی مسئلہ پڑھتے ہیں تو مسئلے کی دلیل جب بیان کی جاتی ہے، جو دلیل ہوتی ہے وہ دلیل کیا ہوتی ہے؟ یا تو وہ قرآن کی آیت ہوتی ہے یا وہ حدیث سے نبوی ہوتی ہے کہ اس مسئلے کی دلیل کیا ہے، یہ حکم الہی یا فرمان نبوی ہے۔ تو مسلمانوں کی قانون سازی کی بنیاد کیا ہے؟ حکم ہوتی ہے۔ اچھا، وہ معاشرے جو خدا کے تصور سے عاری ہو جائیں، کہتے کون سا خدا، کیسا خدا، تو وہ اگر اپنے قانون کو ڈیولپ کرنا چاہیں، اپنے قانون کو تشکیل دینا چاہیں، اپنے قانون کو بنانا چاہیں، تو وہ اپنا قانون کیسے بنائیں گے؟ وہ معاشرے کیسے بنائیں گے؟ حکم کی بنیاد پر تو کسی چیز کو نافذ نہیں کر سکتے، کہ حکم ماننے کے لیے پہلے حاکم ماننا پڑے گا نا، تو حاکم سے تو جان چھڑا لی مذہب کے نام سے۔ تو غیر مذہبی، یہ سیکولر اور لبرل معاشرے نے اگر کوئی قانون ڈیولپ کرنا ہو، قانون چلانا ہو، قانون تشکیل دینا ہو، تو پھر اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اپنے قانون کو حکم کی بنیاد پر سٹینڈ نہیں کر سکتا۔ یہ ان معاشروں کی مجبوری تھی کہ انہوں نے پھر ایک دوسری سمت، دوسرا رخ، دوسری جہت کو اپنایا۔ وہ دوسری جہت کیا تھی؟ لیبر سارے اکٹھے ہو جاؤ، لیبر بتاؤ آپ کے رائٹس کیا ہیں، میرے حقوق، میرے حقوق، خواتین کے حقوق، مزدوروں کے حقوق، بچوں کے حقوق، فلاں کے حقوق، فلاں کے حقوق۔ تو قانون سازی ان معاشروں میں، سیکولر اور لبرل معاشروں کی مجبوری تھی کہ وہاں پہ قانون سازی کیسے ہوگی؟ حقوق کی بنیاد پر، کیونکہ قانون کی بنیاد پر وہ کر نہیں سکتے تھے۔ اچھا، اس کے بہت سارے مسائل ہوں گے، پھر مسائل کیا ہوں گے کہ وہ قانون بڑھتا رہے گا، لمبا ہوتا رہے گا، ہر سال اس میں کچھ اضافہ، کیونکہ لوگ فلاں کہیں گے میرا بھی حق ہے، میرا بھی حق ہے، میرا، تو قانون بڑا ہوئے گا۔ اور مسلمانوں کا ایک طرح امتیاز تھا کہ ان کا قانون نامہ چھوٹا رہے گا، اس سے پھر بھی عدل قائم ہو سکتا ہے۔ اچھا، ہمارے پاس بڑی شان کی چیز تھی، لیکن چونکہ سب نے دنیا میں یہ شروع کر دینے حقوق کی بنیاد پہ قانون سازی ہوگی، ہمیں شرم آنے لگی، شاید ہم ہی غلط ہیں۔
اور شرم آنے لگی، اور ہم نے بھی ہمیں اپنی دستاویز کو اس اسلوب پہ ڈھالنے کی کوشش شروع کر دی کہ قانون سازی جو ہے نا وہ حقوق کی بنیاد پہ کریں گے. ٹھیک، وگرنہ آپ کے پاس جو آپ فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، آپ کا علمی جو ورثہ ہے، جو 1200 سال کی تاریخ ہے جس پر آپ کے اسلاف نے قرآن سنت تو کھڑا ہی تھا، اس پہ سلف بھی کھڑے تھے، سلف صالحین کے بعد آپ کی تاریخ جس پہ کھڑی ہے، اور یہ 300 سال سے پہلے تک تو کبھی کسی نے کہا نہیں تھا کہ قانون کی تشکیل وہ لوگوں کی آراء پر ہوگی، لوگ بتائیں گے کیا ہے، مگر نہیں، قانون کی تشکیل قرآن و سنت بتائے گا، حکم بتائے گا نا، حکم بتائے گا، اس پر ہم اپنے قانون کو کھڑا کرتے تھے. لیکن مغربی یا دوسرے معاشروں کی طرف دیکھتے ہوئے، مغربی معاشروں کی طرف دیکھتے ہوئے ہم نے وہ پیٹرن چینج ہو گیا. اچھا، جب یہ پیٹرن والا قانون نافذ ہوگا، یا اس کے لیے ایک آپ نے پڑھا تھا لبرل نظام حکومت کے لیے ذہن سازی اس سے ہوتی ہے پھر. ٹھیک، اچھا، عوام کا مفاد حکم الہی کے اگر متضاد ہوگا تو ترجیح کس کی ہوگی؟ عوامی رائے اور حکم الہی اگر آپس میں ٹکرا جائیں، ترجیح کس کو ہوگی؟ ہونی تو اللہ کو چاہیے، لیکن اس سسٹم میں پھر کس کو ہوگی؟ پیچھے وجہ سمجھ آ گئی؟ آگے چلیے. زبان سے زیادہ کلچر کی تعلیم، یہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ ہمارے ہاں عربی زبان، انگلش زبان کی تدریس جو ہے نا وہ زبان کہہ کے لٹریچر کی تدریس دی جاتی ہے، جس سے کیا ہوتا ہے قوم کی عادتیں ٹرانسفر ہوتی ہیں. تعلیم کے حوالے سے جو ہمیں معروف نظریات تعلیم ملتے ہیں، جن کو دنیا میں پذیرائی ملی، ٹھیک، وہ کچھ تو فلاسفر تھے قبل نبوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے، جس میں افلاطون اور ارسطو، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے بھی 300 سال پہلے کے لوگ ہیں. یہ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تقریباً 800 سال پہلے دنیا میں جو بڑی بڑی تہذیبیں گزری نا، ٹھیک، جملہ معترضہ کے طور پر، چونکہ اگلی بات اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس لیے اس کو بات کو زیادہ اچھے سے سمجھنا ضروری ہے. آپ بطور طالب علم جب ہم کہتے ہیں نشأت ثانیہ کا لفظ سنا ہوگا، جدید دور، قدیم، اندھیرے کا دور، ڈارک ایجز، یہ کچھ اصطلاحات ہیں جو استعمال ہوتی ہیں. اچھا، یہ گریکس اور یونانی دور، یونانی فکر و فلسفہ سے متاثر، یہ لوگ تھے جنہوں نے فزکس اور کیمسٹری اس وقت، جو پرانی فزکس، پرانی سائنس کی بنیاد رکھنے والے، ٹھیک، یونانی فکر و فلسفہ سے متاثر لوگ، ٹھیک، انہوں نے یہ فاؤنڈرز ہیں، یہ بنیاد رکھی تھی جنہوں نے علم فلکیات کی یا مختلف علوم و فنون کی. صحیح، افلاطون، ارسطو، سقراط ان کا استاد تھا. یونان کے تھے، یونانی تہذیب ایک پھیلی پھولی بڑی ہوئی، اور آپ سکندر اعظم کا نام آپ نے سنا ہوگا، تو سکندر اعظم نے بہت سارا خطہ اور علاقہ فتح کیا، اور پھر جہاں جہاں پہ سکندر کی حکومت جاتی گئی ان کے نظریات بھی پھیلتے گئے، اور ایک عرصہ دراز تک انہی کے فنون علوم رائج تھے. اس وقت کی عقل، سائنس، ٹھیک، یہی انہی کے علوم پہ سمجھی جاتی تھی. اور یہ قبل از مسیح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تقریباً 300 سال پہلے کی وہ لوگ. اس کے بعد یونانی تہذیب، رومی تہذیب ساری ان کے زیر اثر تھی. بعد میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے 500 سال بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور تقریباً 17ویں صدی عیسوی تک، کہاں تک؟ 17ویں صدی عیسوی تک. ابھی کون سی چل رہی ہے؟ 21ویں، 2000 پورے ہوگا، یعنی 1640 یا اس سے قریب تک جو فزکس، کیمسٹری، بایو جو بھی پڑھائی جاتی تھی نا، اس میتھڈولوجی پہ پڑھی جاتی تھی. اچھا، اس وقت کی سائنس، اس وقت کے نظریات
یا یونانی فکر و فلسفہ کے پیچھے یہ لوگ تھے. اور لوگ جب بھی کوئی اس آئینے سے پڑھتا تھا نا اسلام کو تو وہ معتزلی ہو جاتا تھا. جو لوگ اعتزال کا شکار ہوئے تھے ان کو خواب نہیں آئے تھے تو یکدم معتزلی ہو گئے. نہیں, بڑے ذہین اور قابل لوگ تھے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ الذی خلق کے بغیر جب بھی کسی اور پرسپیکٹو میں چیزوں کو ڈسکس کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے. صحیح. تو وہ پرسپیکٹو ویسٹرن پرسپیکٹو ہو, مغربی تصور حیاتی ہو, یا وہ یونانی پرسپیکٹو ہو. تو یہ تجربہ ایک دفعہ امت پر پہلے ہو چکا ہے. جب ہارون الرشید نے اس فلسفے کی کتابوں کا ترجمہ کروایا تقریباً 150 ہجری کے قریب, دارالحکمت قائم کیا اور بہت ساری کتابوں کی ٹرانسلیشن کروائی. ٹرانسلیشن ہو گئی. اچھا, ٹرانسلیشن ہونے کے بعد جب لوگوں نے پڑھی وہ کتابیں, ٹھیک, یا تو اور پھر اس کے پڑھنے کے بعد جس نے اس فکر و فلسفہ سے متاثر ہوئے اور اس کو ویسٹ یونانی فکر و فلسفہ کے اینک سے ہی چیزوں کو جب ڈسکس کیا تو ان کی اینک خراب ہونے کی وجہ سے اسلام کی عمارت ٹیڑھی میڑھی نظر آنے لگی. اسلام میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے. صحیح. اور وہ شکوک و شبہات تقریباً جس دور میں وہ جو زیادہ متاثر تھے وہی معتزلی کہلائے, خوارج, وہی سارے. کلیئر ہوگی بات تھوڑی سی. اچھا, 17ویں صدی عیسوی کے بعد تقریباً آج سے 400 سال پہلے تک جب یونانی فکر و فلسفہ کا زور ٹوٹا, گلیلیو نے دوربین ایجاد کی اور سائنس نے اور ترقی کی, تو یہ نظریات رد کیے گئے. ان کے بہت سارے نظریات رد کر دیے گئے. تو ایک دوسرے فکر و فلسفہ نے, دوسری سوچ نے جنم لیا جس کو ویسٹرن تھاٹ کہتے ہیں, مغربی فکر و فلسفہ. ٹھیک ہے جی. تو وہاں سے جو روسو ہے, جان ڈیوی ہے, کانٹ ہے, مارکس ہے, یہ مختلف لوگ وہ اس کی ہی دوسری ارتقائی شکل تھی. یہ تھوڑے سے اور یہ اگلی سلائیڈوں میں تھوڑا سا میں اس کو واضح کر دوں گا. ٹھیک. لیکن آپ دائیں طرف والا ہو یا بائیں طرف والا ہو, یہ بات ذہنوں میں بٹھا لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. ظلمات کا صیغہ کون سا ہے جی؟ جمع کا صیغہ ہے. تو ظلمات اندھیروں کی بہت ساری شکلیں ہیں اور نور کی شکل ایک ہی ہے. وہ گزشتہ ظلمات ہو, پیوستہ ظلمات ہو یا آگے والی ظلمات ہوں, ہر وہ شے ظلم, اندھیرا اور گمراہی اور بے راہ روی ہی ہوگا جو راہ سنت سے ہٹ کر ہے. اس لیے کہ الی النور, نور کا صیغہ صرف واحد کا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. سارے وہ تصورات گمراہی کی نظر ہو جائیں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریات سے تصادم کھائیں گے. اس لیے کہ قرآن کا اٹل, حقیقی اور واضح فیصلہ یہ ہے. لہٰذا وہ گمراہیاں پچھلی تھیں یا وہ گمراہیاں موجودہ ہیں. ٹھیک. تو لہٰذا ان کے کچھ تصورات کو ہم آخر میں ڈسکس کریں گے کہ یہ ان میں کیا کیا سکم باقی تھا. ٹھیک ہے, جو اسلام نے ان سکم کو دور کیا. یہاں پر صرف یہ بات واضح کر لی جائے کہ جو معروف نظریات تعلیم تھے وہ آپ 4 طرح کے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پہلا, دوسرا, تیسرا اور چوتھا, یہ تصورات تعلیم. ان میں فرق کیا ہے وہ میں آپ کو بالکل جو کلیدی فرق ہے وہ ہم آخر میں اس کو واضح کر لیں گے. اب ہم اپنی گفتگو کا دوسرا حصہ, پہلے ہم نے صرف یہ ابھی تک ڈسکس کیا ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے, ہمارے ساتھ ہو کیا گیا تھا. کیا ہو گیا کہ ہم آج اس سطح پہ کھڑے ہیں کہ ہمارے بچوں کے نام مسلمانوں والے ہیں لیکن ترجیحات وہ تھوڑی سی بدلتی جا رہی ہیں. ہماری سوچ اور فکر باوجود ہمارے چاہنے کے وہ بہت ساری تبدیل ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ میں نے آپ سے تھوڑی سی عرض کی کہ پیچھے اس کی وجوہات یہ بنی. اچھا, اسلامی نظام تعلیم کے خد و خال اگر ہم
چیز کو تلاش کرنے بیٹھیں گے کہ ہم گمراہ ہو گئے تو کیا کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اتنی ہی سچی نہیں ہے جتنی کہ 1400 سال پہلے سچی تھی؟ سوال یہ ہے، کیا یہ آج بھی اتنی ہی سچی نہیں ہے جتنی کہ 1400 سال پہلے تھی؟ آج بھی یہ اتنی ہی ویلڈ، اتنی ہی ہدایت یافتہ ہے جتنی کہ آج سے ہزاروں سال پہلے تھی، اس لیے کہ یہ اس رب کی طرف سے نازل شدہ ہے جس پر زمانہ اور مکان نہیں گزرتے. ٹھیک ہے، لہٰذا اسلامی نظام تعلیم کے خد و خال اگر ہم نے دیکھنے ہو تو ایک تو ہے کہ نظام تعلیم بہت پھیلا ہوا ابھی سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے، اس میں فلاں فلاں علوم اور فلاں فلاں کیا، تو ہم ایک بیسک جڑ تنا اور بیسک چیز دیکھ لیتے ہیں کہ جو بھی اس کو پتہ لگے گا پھر وہ اسلامی کی ہی ہوگا. ٹھیک ہے، کہ ہم اس بیج کو، ہم اس جڑ کو، ہم اس بنیادی شے کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ لگنے والا ہر پتا، ہر شاخ وہ سانچہ نبوت میں ڈھلی ہوئی ہونی چاہیے. تو لہٰذا ہم نے یہ 4 چیزیں ہیں جن کو ہم ذرا سا کلیئر کر لیں گے کہ اس کے حوالے سے اسلام کیا موقف رکھتا ہے. نمبر 1، علم کی حقیقت کیا ہے، علم کا تناظر کیا ہونا چاہیے، علم کے مقاصد کیا ہوں گے اور علم کا ماخذ کیا ہوگا. اگر یہ چیزیں واضح ہیں اور یہ چیزیں اسلامک تھاٹ کے مطابق ہیں تو پھر آپ کچھ بھی پڑھ رہے ہو وہ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہو یا اللہ کا کام پڑھ رہے ہو. ٹھیک، تو لہٰذا وہ چیزیں اسلامک تناظر میں ہونے کی وجہ سے وہ آپ کے ذہن کو جس طرح معلومات دیں گی اسی طرح آپ کے دل کو معرفت بھی عطا کی ہوگی. حقیقت علم کے حوالے سے تو شروع میں نے ایک سلائیڈ بتائی کہ معاشرے تصور عدل کے بدل جانے سے یا آپ کے تصور کے بدل جانے سے علم کی حقیقت بدل جائے گی. واضح ہوگی تھی بات. لہٰذا مسلم معاشروں میں علم اسی کو مانا جاتا ہے کہ جب بھی ہم کسی چیز کو پڑھیں گے الذی خلق کے تناظر میں تو کیا ہوگا، اس شے کے پڑھنے سے اللہ کی جلال، اللہ کا رعب اور اس کی سلطنت اور اس کا غلبہ دل میں بیٹھتا چلا جائے گا اور دل میں کیا ہوگا، اللہ کی معرفت پیدا ہوگی. اور ہر شخص بندگی معرفت کے مطابق کرتا ہے. انسان عمل اپنے علم کے مطابق نہیں کرتا، انسان عمل اپنی اللہ سے جو تعلق اور معرفت ہے نا اس کا، ہر انسان کی بندگی اس کی معرفت کی بقدر ہوتی ہے. اگر معرفت بڑھتی چلی جائے گی تو اس کا سر سجدے کے لیے خود بخود جھکتا چلا جائے گا. اور جو شخص جتنا زیادہ اللہ کو جانتا ہے وہ اللہ کی اتنی زیادہ مانتا ہے. جو اللہ کو جتنا زیادہ جان جائے گا وہ اس کے سامنے اتنا زیادہ جھکنے والا عبد بنتا چلا جائے گا. لہٰذا حقیقت علم میں مسلمانوں میں کوئی فقہ بھی پڑھتا تھا تو وہ تصوف اور وہ جو اللہ کا تعارف اور تعلق ہے محض لفاظی پر کبھی مسلمان مطمئن نہیں ہوئے تھے. محض دلائل اور لفاظی پر اور محض زبان کے جمع خرچ پر کبھی بھی مطمئن نہیں ہوئے تھے. اور وہ علم اور وہ معلومات جس کے نتیجے میں معرفت پیدا نہیں ہوتی تھی اس کو علم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. صرف آپ اس کا مقدمہ یاد نہ رکھیں حقیقت کو جاننے کے بعد. لہٰذا پھر ہم نے دیکھا کہ بعض علوم سے تو معرفت پیدا ہو رہی ہے اور بعض علوم سے معرفت پیدا نہیں ہو رہی. تو ہم نے ایک شارٹ کٹ نکال لیا. شارٹ کٹ یہ تھا، یہ علم ہے اور یہ علم ہی نہیں ہے. حالانکہ کرنا کیا چاہیے تھا، اس کا حصول کا طریقہ صحیح کر لینا چاہیے تھا. ایسے ہی تھا نا جی. ہم نے کہا سائنسی اس وقت کے مروجہ سائنسی علوم اللہ کی معرفت کو پیدا نہیں کر رہے، تو لہذا ایک نیا بیانیہ تیار کر لیا گیا. وہ کیا تھا کہ قرآن و سنت علم ہوتے ہیں اور یہ چیزیں علم ہی نہیں ہیں. حالانکہ یہ بیانیہ غلط تھا. وہ بھی اللہ کی معرفت پیدا کر سکتے تھے اگر وہ الذی خلق کے تناظر میں ہوتے، تو وہ تناظر صحیح کرنے کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے جی. علم کی حقیقت کے حوالے سے تو یہ ہمارے ہاں تحصیل علم عبادت ہے. علم سے معرفت اور معرفت سے اطاعت اور بندگی آتی ہے. علم کا مقصد تحقیق کائنات اور حقیقت کو جاننا ہے. اچھا، کیونکہ
بطور طالب علم جب ہماری ایجوکیشن کی کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ علم کا مقصد تسخیر کائنات، تسخیر الاشیاء، یہ بات صرف 150 سال پہلے کہی جانے لگی، اس سے پہلے نہیں تھی۔ علم کا مقصد ہوتا ہے حقائق الاشیاء، چیزوں کو جاننا تاکہ سب سے بڑی حقیقت رب ذوالجلال تک رسائی حاصل ہو سکے۔ اچھا، اور تعلیم جو ہے نا، کبھی یہ بھی لکھا ہوتا ہے کتابوں میں کئی دفعہ، تعلیم انبیاء کا پیشہ تھا، ایسا نہیں تھا۔ علم مسلم روایت میں ہمیشہ بطور عبادت کیا جاتا ہے، تحصیل علم عبادت ہوتا ہے، بلکہ تکمیل فرض کی ادائیگی ہوتا ہے۔ اور فرض جو ہے وہ جتنے بھی فرائض ہیں تو قرآن مجید اس کے بارے میں پیشہ پیغمبری کے حوالے سے کہتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا، کہ تمام انبیاء کہتے تھے کہ میں تمہیں اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، لہٰذا مسلم روایت میں یہ علم ہمیشہ عبادت کے طور پر ہوتا ہے۔ جب فرض علم حاصل کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا تمام مسلمانوں پہ فرض ہے۔ اچھا، جب ہم فرائض کی طرف دیکھتے ہیں تو شریعت کا کوئی بھی فرض ایسا نہیں ہے جو ان لمیٹڈ ہو۔ جتنے بھی فرائض ہوتے ہیں وہ ایک لمٹ تک فرض ہوتے ہیں۔ مثلا صبح کو فجر کی نہ رکھتے ہیں، 2 فرض ہیں، 4 نہیں، 6 نہیں، کتنی فرض ہیں؟ 2۔ ظہر کے وقت، اچھا، رمضان کے روزے صرف رمضان کے فرض ہیں۔ تو جتنے بھی فرائض ہوتے ہیں وہ یہاں سے یہاں تک فرض ہے، اس سے آگے نہیں۔ تو فرض کی یہ خود، تو جب علم فرض ہے تو کتنا کہ علم فرض ہے؟ ٹھیک، علم فرض ہے۔ جن چیزوں پر شریعت نے عمل کرنے کا حکم دیا یا جن سے بچنے کا حکم دیا اس کے بارے میں جن کے بارے میں کرنے کا حکم دیا یا جن سے بچنے کا حکم دیا، اس حکم کے بارے میں جاننا فرض ہے۔ اچھا، جب میں نے فرض پورا کر لوں، رمضان کے روزے رکھ لوں، تو جو زائد روزے رکھوں تو کیا ہوگا؟ نفلی روزے ہو جائیں گے۔ تو میں اسی پیٹرن پہ، جس پیٹرن طریقہ کار پہ میں نماز پڑھتا ہوں، اسی پیٹرن پہ، اسی طریقہ کار پہ 2-4 رکھتے ہیں اور پڑھوں تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ نفل ہوتے ہیں۔ تو فرض سے زائد کیا ہوتا ہے؟ نفل۔ نفل کا معنی ہی ہے زائد۔ ٹھیک، تو علم میں بھی یہ ہوگا، وہ علم جو حکم الہی کے بارے میں بتاتا ہے۔ کچھ تو فرض تھا، جب فرض جان چکے تو اس سے اگلا وہ کیا ہوگا جی؟ کیا ہوگا؟ نفل ہوگا۔ اور اس کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفلی عبادتوں میں سے تحصیل علم باقی نفلی عبادتوں میں سے افضل عبادت ہے۔ ایک آدمی نفل پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی علم کا باب سیکھ رہا ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تحصیل علم وہ افضل عبادت ہے۔ نفل العبادہ کہ نوافل پڑھنے سے علم کا حصول، یہ زیادہ نفلی عبادت ہے۔ یہ صرف وہ نقشہ سمجھایا گیا کہ تناظر علم کیا ہوگا۔ قرآن مجید نے بالکل وضاحت سے ارشاد فرمایا اقرأ، پڑھ، بسم ربک، اقرأ کا مفعول محذوف ہے، کیا پڑھ؟ کچھ نہیں تھا۔ آگے طریقہ بتایا گیا کہ اس تناظر سے اللہ کے نام کے ساتھ الذی خلق، جس نے پیدا کیا، کیا پیدا کیا؟ اقرأ کے بعد جو کچھ آنا تھا، کیا پیدا کیا؟ اس کا مفعول انسان نہیں ہے، تو خلق الانسان تو آگے موجود ہے۔ پڑھ، جو کچھ آگے پڑھنا تھا محفوظ حذف کر دیا گیا تعدد اشیاء کی وجہ سے۔ قرآن کا اسلوب ہے، جب چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو اس کو وہ کلوز کر دیتا ہے۔ تو جو بھی پڑھنا ہے اس پرسپیکٹو میں، اس آئینے سے، یہ آئینہ رکھ کے پھر جو بھی پڑھتے چلے جاؤ گے، تمہارا اعتماد اس پر بحال ہوتا جائے گا، اس پہ الذی خلق پر تمہارا اعتماد، یہ یقین مستحکم ہوتا چلا جائے گا۔ اور اگر الذی خلق کے تناظر سے، اس آئینے سے نہیں، کسی اور بدلے ہوئے آئینے سے پڑھو گے، کیونکہ جس طرح کا آئینہ ہوگا آگے والی روشنی اسی طرح کی ہو جائے گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے عظیم علم کو نازل کرنے سے پہلے کیا کیا؟ آئینہ صحیح کروایا، کہ تاکہ علم سے جاہل سے عالم تو بنو، جاہل سے ابو جہل نہ بن سکو۔ اور پھر کیا ہوا؟ 1835 کے بعد جو معاملات ہوئے تو یہ سارا بین ہو گیا۔ اب ہمارا علم اس تناظر میں نہیں ہے،
وہ اس تناظر میں ہے جس کے بارے میں وضاحت ہو چکی. ہم عرض یہ کر رہے تھے کہ ہم منہج نبوی کو دیکھیں گے. ایک تو حقیقت علم کے بارے میں ہم نے جانا, دوسرا تناظر علم کے بارے میں ہم نے جانا, تیسرا ہے مقاصد العلم, علم کا مقصد کیا ہوگا. ہم بچوں کو کیوں پڑھائیں گے, ہم کیوں پڑھیں, کیا کرنا چاہتے ہیں, وجہ کیا ہے. تو بہت ساری ایجوکیشن کی کتابوں سے دیکھو گے تو وہاں پہ کئیوں میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے اچھا شہری بننے کے لیے. بھئی اچھا شہری, امریکہ کا اچھا شہری اور طرح کا ہوتا ہے, افغانستان کا اچھا شہری اور طرح کا ہوتا ہے, ہندوستان کا اچھا شہری. اچھے کا کیا معنی ہے, وہ مبہم سی تعریف ہے نا. تو اچھا یہ کون سی بات ہوئی کہ اچھا شہری, ٹھیک. تو ہمیں کیا قرآن مجید بھی اس حوالے سے کچھ بتاتا ہے کہ بچے کو ایجوکیٹ کرنا ہے, پڑھانا ہے, تعلیم دینی ہے, اس نے درسگاہ میں وقت گزارنا ہے, تو وہ کن صلاحیتوں کو لینے کے لیے یا کن مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے, تو مقاصد بالکل واضح ہونے چاہیے کہ جس پر کھڑا ہو. ٹھیک. جملہ معترضہ کے طور پر عرض کرتا چلوں, جو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے اس میں مقاصد العلم کو نومینیٹ کرنا یا مقاصد العلم کو وضاحت کرنا, بیان کرنا, وہ کہتے ہیں مقاصد العلم جو ہے نا وہ باہر سے تھوپے نہیں جائیں گے. آسان لفظوں میں کہوں تو بچے کو کوئی ایسے مقاصد نہیں سکھانے جو آپ نے اپنی روایات سے یا اپنے مذہب سے لیے ہوئے ہوں. ٹھیک. لہٰذا وہ مقاصد بچہ خود جنریٹ کر لے گا, خود ہی دیکھ لے گا. اس وقت جو سینیریو ہے وہ یہ والا ہے. ٹھیک. دوسرا جو قرآن کا سینیریو ہے وہ میں آپ سے بعد میں عرض کرتا ہوں. اس وقت جو سینیریو ہے وہ ماڈرن ایجوکیشن میں مقاصد تعلیم کیا ہیں, بلکہ جو معروف ایجوکیشنسٹ ہیں جان ڈیوی, وہ کہتے ہیں کہ مقاصد العلم کا مقاصد کا تعین پہلے کرنا ہی جائز صحیح نہیں ہے. اس پہ دلائل قائم کرتے ہیں کہ وہ کوئی باہر سے خارجی مقاصد اس کے ذہن میں انڈیلیں گے نہیں, کیونکہ یا تو پھر آپ کے خارجی انڈیلیں گے نا تو وہ پہلے جو میں نے آپ کو نقشہ دکھایا تھا وہ اس نقشے پہ جا نہیں سکتا. صحیح ہے کہ یا تو پھر آپ اس کو خاندانی اور مذہبی بنا لو گے. لہٰذا اس عمل کو ترویج دینے کے لیے جان بوجھ کے سلیبس کو نا لمبا کیا جاتا ہے. 5 کلاس کا سلیبس, 4 کلاس کا, تاکہ مسلمانوں کے بچوں کو مسلمانوں نے پڑھانا ہے نا. وہ کبھی فارغ ہو تو کیا کرے گا, وہ واقعہ معراج سنا دے گا, واقعہ فیل سنا دے گا. تو لہذا سلیبس کو تھوڑا لمبا رکھو تاکہ وہ اسی میں الجھا رہے. ٹھیک ہے. سلیبس میں تو کوئی ایسی چیز ہے کوئی نہیں جو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بتائے, تو جو خارجی اثر جانا تھا نا اس کو پھر یوں روکا جاتا ہے. بہرحال قرآن مجید نے مقاصد العلم کے حوالے سے کچھ چیزیں, جو مثال کے طور پر آپ اگر قرآن مجید کی آیت دیکھیں, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اچھا, یہ نور کا لفظ یہاں جہاں پہ آیا ہے نا, نور کا لفظ وہ شریعت کے لیے استعمال ہوا ہے یا وہ علم کے لیے استعمال ہوا ہے. نور کا لفظ یا تو شریعت کے لیے یا وہ علم کے, اور نور کے مقابلے میں کیا لفظ تھا, ظلمات. تو وہ جہالت کے لیے اور فسق اور کفر کے لیے استعمال ہوا ہے. لہذا کما قال الشاطبی فی الموافقات, تو جو مقاصد العلم ہیں وہ بھی یہی ہوں گے, جو مقاصد الشریعہ ہیں وہی مقاصد العلم ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں, نور کا لفظ, شریعت کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا, اور کفر کے لیے ظلمات کا, اور نور علم کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا, نور کا, اور جہالت کے لیے ظلمات کا. تو مقاصد العلم بھی یہی ہوں گے. لہٰذا اگر ہم اپنی سابقہ تاریخ کی طرف دیکھیں تو آپ کو یہ نقشہ واضح نظر آئے گا کہ ہم تحفظ دین کے لیے یہ علوم پڑھتے تھے. ان علوم سے پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ کس چیز کا دفاع ہو جائے,
یعنی آسان لفظوں میں یوں کہوں کہ ہم بچے کو ڈکٹیٹ کروائیں گے، پڑھائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ میرا بچہ اس قابل ہو جائے کہ وہ تحفظ دین، تحفظ جان، تحفظ مال، تحفظ عقل اور تحفظ نسل، ان 5 باتوں میں اپنا اور اپنی قوم کا دفاع کر سکے. اس کو باشعور، عقل مند اور سمجھدار اتنا بنائیں گے کہ وہ دین کے بارے میں، جان، مال، عقل اور نسل، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے جو شریعت کے احکامات نازل فرمائے ہیں وہ شریعت کے احکامات بھی ان 5 چیزوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، دفاع کرتے ہیں، وہ ان کا تحفظ کرتے ہیں. جیسے کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے مقاصد الشریعہ میں اس کو بیان فرمایا. تو لہٰذا ہم بچے کو جو علم، تحقیق اور روشنی اور تدریس کریں گے یہ قابلیت اور صلاحیت پیدا کرنے کے لیے کریں گے. اور اگر ہم اپنی سابقہ تاریخ کی طرف دیکھیں تو اس میں بھی یہی ہوتا تھا کہ تحفظ دین کے لیے ہم یہ علوم بچے کو پڑھاتے تھے. تحفظ جان کے لیے کہ جان کا تحفظ اس میں آ جائے، یہ علوم اس کو پڑھائے جائیں گے تاکہ وہ اپنا اور اپنے معاشرے کی جان کا تحفظ کر سکے. تحفظ مال کے لیے یہ صنعت و حرفت اور علم یہ سیکھے گا، یہ سارے علوم سیکھے گا، لیکن بندگی سے خارج نہیں ہو رہا ہوگا بلکہ بندگی کی تکمیل کر رہا ہوگا، اللہ کی بندگی کی تکمیل کر رہا ہوگا. تحفظ عقل کے لیے قوموں کا عروج و زوال، گزشتہ حکایات، یہ علوم پڑھائے جائیں گے. یہ علوم سارے پڑھائے جائیں گے، لیکن پڑھنے کا مقصد کیا ہوگا کہ ان چیزوں کا تحفظ کرنا. اور ایک نقطہ یاد رکھا جائے کہ یہ چیزیں جان، مال، عقل اور نسل، کیا یہ میرا حق ہے یا میرے اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک ودیت ہے، ایک امانت ہے جس کا میں امین ہوں. یہ علوم اب بھی پڑھائے جاتے ہیں، لیکن ایک نقطے کا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ آج کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جان میرا حق ہے. اسلامک تھوٹ کیا کہتا ہے؟ میرا حق نہیں، میرے اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، میں خودکشی نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. اور جو کہے گا جان میرا حق ہے تو وہ اس کے لیے سوسائڈ سینٹر بھی بنائے جائیں گے. 22,000 سے زیادہ لوگوں نے جاپان میں رجسٹر خودکشیاں کی 1 سال میں. جو ان رجسٹرڈ ہوں گے تو وہ تو کئی سارے ہوں گے. حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اللہ سے اور اللہ کے رسول سے غافل اور جاہل ہوتا ہے نا تو اضطراب اور پریشانی میں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک بندہ قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کہ یہ قبر والا مجھ سے اچھا ہے. کہ موت کا غم کیا غم ہے یا موت کی تکلیف کیا تکلیف ہے؟ جو جینے کی تکلیف ہے. جب بندہ اندھیروں میں جیتا نا پھر ایسی زندگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی؟ جی ہاں، 1 منٹ ذرا جی. ٹھیک ہے جی، بات واضح. اس میں فرق باقی علوم یہ ابھی بھی پڑھائے جاتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے کہ یہ میرا حق نہیں، لہذا میں اس کو جیسے مرضی یوٹیلائز کر لوں، جیسے مرضی. نہیں، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے، لہٰذا میں اس کو ایسے استعمال کروں گا جیسے اس حکم الحاکمین نے مجھے ڈکٹیٹ کروایا، جیسے اس نے مجھے بتایا ہے. لہٰذا اس معاملے میں اور اس معاملے میں اور اس معاملے میں میں کس سے آگاہی لوں گا؟ اللہ سے آگاہی لوں گا. ٹھیک ہے جی؟ کوشچن تھا جی؟ اگر کوشچن نوٹ کر لیں تو ہم بعد میں آخر میں ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ یہاں تک بات ہوئی، یہ تھے مقاصد العلم. بات واضح جی؟ آخر میں ہے ماخذ کیا ہوگا، علم لیں گے کہاں سے، نالج اٹھائیں گے کہاں سے، یا سورس آف نالج اخذ العلم کہاں سے ہوگا. پہلے کیا دکھا؟ حقیقت علم، دوسرا تھا تناظر علم، مقاصد علم. واضح ہو گیا؟ آخری کیا ہے؟
ماخذ علم لیں گے کہاں سے، جنریٹ کہاں سے کریں گے؟ تو کیا ساری چیزیں قرآن و سنت سے لیں گے؟ قرآن تو اس لیے قرآن جی تو نہیں آیا، گو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بیان فرمائی، لیکن قرآن کے آنے کا بیسک آبجیکٹ، مقصد، وہ تو گمراہ دلوں کو اللہ کا تعارف کروانا تھا۔ پل بنانا، کپڑے کی فیکٹری لگانا، یہ تو قرآن کا مقصد تو نہیں ہے، تو کیسے کریں گے؟ تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اچھا، وہ طریقہ سننے سے پہلے جو آج کل جو چل رہا ہے نا، پہلے وہ اس کو کفر کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس کا میتھڈ کیا ہے؟ بیسک سائنسز میں، بیسک سائنسز اور سوشل سائنسز، بیسک سائنسز سے مراد سائنسی علوم، فزکس، کیمسٹری، بایو، سوشل سائنسز سماجی معاشرتی علوم، ٹھیک؟ بیسک سائنسز کے یہ علوم ہیں۔ اس کا ان کا ماخذ کیا ہوگا؟ تمام علوم بیسک سائنسز میں حواس خمسہ یعنی 5 سینسز، دیکھنا، سننا، جاننا، عقل اور تجربہ، ٹھیک؟ یہ ماخذ علم ہوگا۔ سوشل سائنسز کو، اس کو کیسے حل کرنا ہے، وہ کہاں سے لیں گے؟ وہ انسانی تجربات کی بنیاد، جمہوری انداز سے معاملے کا حل پیش کریں گے، یعنی اکثریت اور عوامی رائے سے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، وہ حقوق کی بنیاد پر طے ہوگا یا حکم کی بنیاد پر؟ ٹھیک؟ اس لیے کہ اس کی مجبوری ہے کہ وہ حکم کی بنیاد پر چیزوں کو کلیئر نہیں کر سکتا۔ کفر کی مجبوری تھی اور ہم نے اس کو جناب وہ گندی شے کو پکڑ کے تاج بنا لیا سر کا، اس کے پاس تو چارہ کار اور نہیں تھا۔ اچھا، جمہوری انداز سے حل پیش کیا جائے گا، فرد کے تجربے کے نتائج دوسروں سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ ایک فرد کے نتائج دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں، پھر کیا کریں گے؟ جب جمہوری انداز سے کوئی معاملات گڑبڑ ہونے لگے تو پھر سیکنڈ اصول ہوگا مساوات انسانی، تحفظ حقوق، ٹھیک؟ بات کلیئر ہو گئی؟ یعنی سماجی علوم میں اس میں حواس خمسہ اور تجربہ، اور ان علوم میں عوامی رائے، ٹھیک، اور مساوات۔ یہ بات واضح کرتے چلوں، اسلام میں مساوات ہے یا عدل ہے؟ ٹھیک ہے، مساوات ہماری ٹرم نہیں ہے، یہ لنڈے کی ٹرم ہے۔ جیسے لنڈے کی پینٹیں آتی ہیں نا، لنڈے کی شرٹیں آتی ہیں، تو لنڈے کے تصورات بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لنڈے کے تصورات بھی کچھ آتے ہیں، جس کو لوگ جس طرح لنڈے کی پینٹیں شرٹیں شوق سے پہنتے ہیں نا، تو کچھ لوگ لنڈے کے تصورات بھی بڑے شوق سے بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ لنڈے کی ہے، تو ہمارا جو ہے وہ تصور عدل، ان اللہ یامرکم بالعدل، کہ جس کا جو حق ہے اس کو دے دیا جائے، یہ ہے عدل، ٹھیک؟ تو عدل کیا ہے؟ تو قرآن سارا عدل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرامین عدل ہیں۔ یہ تو حالت تھی کفر کی، ٹھیک ہے جی؟ اسلامی نقطہ نظر اس حوالے سے کیا ہوگا؟ مسلم روایت میں مروجہ علوم کے مناہج تدریس کیا ہوں گے، یعنی ماخذ تدریس کیا ہوں گے؟ بیسک سائنسز میں اسلام بھی ان السمع والبصر والفؤاد، جی ہاں، قرآن خود بتاتا ہے کہ تمہیں کہ تجربے اور اپنے گزشتہ تجربات سے، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھجوروں پر کچھ وہ پھینک دیا کرتے تھے، ایک کھجور کا گابا لے کر دوسرے پر پھینکتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا تو صحابہ نے اگلے سال نہیں کیا، اگلے سال کھجوریں کم ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے دنیاوی معاملات کو بہتر جانتے ہو ان کو گزشتہ اپنے تجربات کی، تو آپ سن میں گزشتہ تجربے کو ویلیویبل سمجھا، ٹھیک ہے؟ تو لہذا ان معاملات میں حواس خمسہ، عقل اور تجربہ، قرآن خود ویلڈ، ان السمع والبصر والفؤاد، ٹھیک؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الدنیا، میرے ذہن سے بھی وہ آیت نکل رہی ہے، حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ تم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے، ترجمہ یہ ہے کہ تم اپنے دنیاوی معاملات کو بہتر جانتے ہو، ٹھیک
ٹھیک ہے. اور وہاں پر آپ نے تجربے کی بنیاد پر کہا کہ آپ تم جو گزشتہ تجربے سے جو تمہیں ثابت تھا تو اپنی گابا لے کر دوسری کھجوروں پہ ڈالتے تھے, اس عمل کو جاری رکھو. تو صحابہ نے پھر دوبارہ سے جاری کیا. تو لہٰذا حواس خمسہ عقل اور تجربے کی بنیاد پر ہی یہ علوم حل کیے جائیں گے. لیکن فرق یہ ہوگا کہ الذی خلق کے پرسپیکٹو میں ہی چیزوں کو رکھا جائے گا. اگر پرسپیکٹو چھوڑ دو گے تو پھر جہل سے علم کی طرف نہیں, اس کی طرف جاؤ گے. جی. اور سماجی علوم میں اس کے دو حصے ہیں. سماجی علوم کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں انتظامی حصہ, مثلا کسی نے مرچوں کی کاشت کرنی ہے یا گوبھی اگانی ہے کسی نے, ٹھیک. ایک تھا اس کا انتظامی حصہ. کسی نے آفس چلانا ہے, سیاسیات ہے, زبان ہے, صحافت ہے, ٹھیک ہے. کسی نے کوئی ادارہ بنایا ہوا ہے, ٹھیک. اس کے دو ایک ہوتے ہیں انتظامی حصے, انتظامی معاملات. تو انتظامی معاملات کو تو حواس خمسہ تجربے اور عقل کی بنیاد پہ حل کیا جائے گا. اور دوسرا حصہ اخلاقی حصہ. کون سا حصہ جی؟ اخلاقی. اس کے بارے میں قرآن مجید کی وضاحتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اخلاقی معاملات میں قرآن مجید لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اور إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور اخلاقیات کے حوالے سے قرآن جس مقصد کے لیے نازل کہ لوگوں کے باہمی رویے کیسے ہوں گے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے ہر پیشے کے کچھ باہمی رویے ہیں. تو وہ رویے کہاں سے سیکھے جائیں گے جی؟ وحی الہی سے سیکھے جائیں گے, ٹھیک. تو مسلمان وہ ننا منا سائیڈ پہ لگا ہوا بالکل کمزور سا, یہ اسلام کا تصور نہیں ہے جی. اسلام کا تصور جو قرآن بیان کر لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, کہ وہ ایسا ڈسپلن آف لائف ہے جو سب ڈسپلنز پر, سب نظاموں پر غالب آ جانے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی مسلمان وہ بالکل چھوٹے سے مریل سے مختصر سے نہ کرنے والے, نہ جاننے والے, علم میں کم, طاقت میں کم, قوت میں کم, یہ نہیں ہے تصور, ٹھیک. علم تحقیق یہ مسلمانوں کی میراث ہے, ٹھیک ہے. اور مسلمان جس کی اولین کتاب, جس کی پہلی وحی اقرا سے شروع ہو, تو وہ لوگ جاہل ہو سکتے ہیں. اور یہ بات یقین سے میں کہہ سکتا ہوں, آپ اور گزشتہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, کبھی بھی کسی قوم کو قیادت اور سیادت نہیں ملی جب تک کہ وہ علم میں سب سے اونچی نہیں ہوتی تھی. گزشتہ معلوم تاریخ میں کبھی بھی قوموں کی قیادت اور سیادت جاہلوں کو نہیں, جو ان میں سے جو زیادہ علم والے ہوتے تھے, قیادت ہمیشہ ان کے پاس رہی ہے. گزشتہ تاریخ ساری کی ساری اٹھا کے دیکھ لیں, وہ فلسفہ یونانی, رومی اور باقی تہذیبوں سے لے کر عصر حاضر تک, کہ قوموں کی سیادت اور قیادت انہی لوگوں کے پاس رہے گی جو علم میں زیادہ برتر ہوں گے اور جن میں نفع پہنچانے کی صلاحیت زیادہ ہوگی. ينفع الناس يمكث في الارض, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام قدرت کو, دنیا کو کباڑ خانہ نہیں بنانا ہوتا. جو نفع پہنچانے کی ایبلٹی, صلاحیت زیادہ رکھتے ہیں, وہ چھن کر خود بخود اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے وہ اوپر آ جاتے ہیں. آپ نے درخت پر سے گرتے ہوئے پتے دیکھے ہوں گے, جتنے درخت کے اوپر پتے لگے ہوتے ہیں نا, اس سے کئی گنا نیچے گرے تھے, وہ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ ان کو دنوں کا راتوں کا آنا جانا بہت سارے پتوں کو بے وجود کر دیتا ہے. جب کسی قوم میں, کسی شے میں, کسی ادارے میں, کسی تنظیم میں نفع پہنچانے کی ایبلٹی اور صلاحیت ختم ہوتی ہے نا, پھر وہ کائنات سے ختم کر دی جاتی ہے. یہ کائنات کا اصول ہے, دستور ہے, قانون ہے, اور اس کو قرآن مجید نے خود بیان کیا. ينفع الناس يمكث في الارض, ٹھیک. اور یہاں پہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سب سے اونچا دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے اس کتاب کی ابتدا اقرا سے کی گئی, اس لیے کہ قوموں کی قیادت ہمیشہ انہی کے پاس ہوتی ہے جو علم میں زیادہ باوثوق ہوتے ہیں, جو اپنے تصور عدل کو دلائل کی بنیاد پر,
علم اور اخلاق کی بنیاد پر یہ زیادہ طریقے سے واضح کر سکیں کہ ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ زیادہ لاجیکل، زیادہ مستحکم، زیادہ ویلڈ اور زیادہ اچھا ہے جو تم کہہ رہے ہو. جب آپ کا تصور عدل کمزور ہوتا ہے، آپ کا تصور بیانیہ کمزور ہوتا ہے، تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ آپ کو قوموں کی سیادت اور قیادت دی جائے. سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ وہ قوم علم میں زیادہ مستحکم ہوتی ہے، پھر کائنات کے کو بنانے والے کا نظام، وہ ڈسپلن قائم ہوتا ہے کہ اس قوم کو رفتہ رفتہ قیادت اور سیادت باقی قوموں کو دے دی جاتی ہے. اور اس کا راز بھی قرآن مجید نے ہی بیان کیا ہے، جیسے کہ آپ ان دونوں آیتوں کو ملا کے سمجھ لیں. جی لہٰذا مسلمانوں کا جو طرز تعلیم ہوگا، ٹھیک ہے جی، ماخذ علم میں ہم یہ علوم کہاں سے لیں گے اور یہ علوم کہاں سے لیں گے، یہ نصوص قرآنی ہمیں اس بات کی وضاحت کرتی ہیں. ہم نے کچھ 4 تصورات ذکر کیے کہ ہم موٹی موٹی چیزیں ذکر کر لیتے ہیں کہ جب ان دائروں میں رہتے ہوئے ہم چیزوں کو جب ڈسکس کریں گے تو وہ چیزیں جو اس کے نتیجے میں چیزیں وجود میں آئیں گی وہ اسلامی طرز اور فکر پر مبنی ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا، دنیا میں معروف فلسفہ ہے تعلیم. یہ ٹیکنیکل مباحث، اس کو کہہ لیں، اگر کسی نے کوئی تعلیم کی، ایجوکیشن کی کتابیں پڑھی ہوں تو یہ زیادہ وہاں پر یہ بلکہ یہی ہوتے ہیں 4. 5واں جو میں بتا رہا ہوں وہ ہوتا ہی نہیں ہے. اسلامی تصور علم جو ہے نا وہ ہوتا ہی نہیں ہے. میں ریپیٹ کرتا ہوں، میں دوبارہ کہتا ہوں، ایجوکیشن کی کتابوں میں صرف آپ باقی سمجھیں نا، باقی علوم ہائی جیک ہوئے تو ایجوکیشن کا علم ہائی جیک نہیں ہوا، وہ سب سے پہلے ہائی جیک ہوا. ان کتابوں میں یہ تصور علم کہ آئیڈیلزم، ریئلزم، ٹھیک ہے، پریگمیٹزم اور یہ علوم بیان ہوتے ہیں. اور جتنے بھی مذہبی علوم ہیں ان کو اس کے تحت بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کا اور زمین اور اسلامی تصور علم کا زمین آسمان کا فرق ہے. ایجوکیشن کے موضوع پر لکھی ہوئی ساری کتابیں جو مختلف یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں، اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، اس میں تصور علم یہی بیان ہوتے ہیں. آئیڈیلزم یہ کس نے بیان کیے تھے؟ افلاطون اور ارسطو میں. اچھا، ان دونوں کا اور نیچے والے دونوں کا فرق صرف یہ ہے، یہ کہتا ہے حقیقت مطلق اور اقدار مستقل وجود رکھتی ہیں، کہتے ہیں یہ شے ہے. ٹھیک. اچھا، دوسرا کہتا ہے حقیقت کوئی شے نہیں ہے، اقدار کا مستقل وجود نہیں ہوتا، انسان حقیقت اور قدر کو خلق کرتا ہے. اس کا میں بتاتا ہوں. ایک کہتا ہے یہ چیز ہے، دوسرا میں نے اس کو جان لیا. وہ نیچے والا 2 کہتے ہیں چونکہ میں نے اس کو جانا ہے اس لیے یہ ہے، لیکن حقیقت میں پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے. فرق پڑ جائے گا. میں اس کو سمجھ رہا ہوں پینسل، آپ اس کو سمجھ رہے ہیں گڑ، لہذا آپ بھی ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہوں. آپ نے اس کو میں نے اس کو یہ سمجھا اور آپ نے اس کو یہ سمجھا، کیونکہ حقیقت کا اصل میں کوئی شے وجود ہی نہیں ہے. حقیقت آپ جو سمجھ لیں بس وہی حقیقت ہے. سمجھ گئے؟ اور اس میں ان دونوں میں کیا تھا؟ وہ کہتا ہے حقیقت کا وجود ہوتا ہے، اس پہ بحث کر لیں گے کہ کیسی ہے. فرق سمجھ آ گیا؟ اور موجودہ جو اس وقت جو چل رہے ہیں زیادہ مقبول، وہ نیچے والے 2 ہیں، یہ والے زیادہ مقبول. ٹھیک. اگر اچھا اسی بات کو ذرا اور فلسفانہ بحث میں، خدا ہے کہ نہیں ہے، تو وہ بات پھر ادھر ہی لے جاتے ہیں کہ لوگوں نے بنائے ہوئے، نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد. ٹھیک. کہ وہ تصور الہیت کے بارے میں کہ چونکہ لوگوں نے، آپ نے کہا، آپ نے سمجھا اس لیے وہ ہے، اور اس نے نہیں سمجھا کہ نہیں ہے تو اس لیے نہیں ہے، لہذا یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. کسی کو غلط نہ کہو، سب ٹھیک ہوتے ہیں. مطلب سمجھ آ گیا؟ کسی کو غلط نہ کہو، سب ٹھیک ہوتے ہیں، کیونکہ حقیقت کا کوئی وجود نہیں ہوتا، پیچھے فلسفہ یہ ورک کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید فرما رہا ہے کہ
تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت ہے وہ ذات جس نے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن شے نازل کی، قرآن، کہ وہ حق اور باطل کو کہ حق بھی واضح تھا اور باطل، کچھ حق ہوتا ہے اور کچھ باطل ہوتا ہے، پہلے سے کلیئر ہے، ڈیسائیڈڈ ہے، یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، اور اس کی کسوٹی بھی طے کر دی کہ یہ باطل ہے اور یہ حق ہے. ٹھیک ہے جی. لہٰذا ان ٹیکنیکل بحثوں میں ہم تھوڑا سا بھی نہیں پڑھیں گے، ذرا بات مشکل ہو جائے گی. کچھ تھوڑا سا شاید آپ اس حوالے سے سمجھ گئے ہوں گے. تو لیکن ان دونوں میں ایک قدر مشترک بات وہ یہ ہے، ان دونوں کا میزان کون ہے؟ اور اللہ تعالیٰ میزان کس کو قرار دے رہے ہیں؟ حق اور باطل کا فیصلہ کون کرے گا؟ تبارک الذی نزل الفرقان. ٹھیک، اس میں آبزرویشن کرنے والا، جاننے والا، جستجو کر کے معلوم کرنے والا وہ کون تھا؟ اس میں بھی، اس میں بھی، اس میں بھی، اس میں بھی. ٹھیک، وہ فرقان کون تھا؟ انسان ہی تھا. ٹھیک ہے، طریقہ کار دو الگ الگ تھے. یہ زیادہ رائج ہے اس وقت، یہ 17 سینچری سے پہلے تھا. یہ بات کیا ہے؟ وہ دائیں طرف والا ہو یا بائیں طرف والا ہو، جو سنت سے ہٹ کر ہے وہ سارا جہالت ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. اور آئیڈیلزم میں جتنے بھی اگر اسلامی تصورات امام غزالی کے اور ابن تیمیہ کے یا مختلف تصورات تعلیم بیان کیے جاتے ہیں تو وہ اس کے تحت کر کے بیان کیے جاتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل فضول بے بنیاد بات ہے. اس کا شریعت کی روشنی سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. سارے لکھ بھی دیں گے تو پھر بھی تعلق نہیں بنتا، کیونکہ سب کے کہنے سے کیا وہ بات حق ہو جاتی ہے. صرف وہی حق ہوتا ہے جو قرآن و سنت میں ہوتا ہے. کلیئر ہوگی جی بات؟ ان کا دیگر فلسفہ تعلیم اور اسلامی تعلیم میں بنیادی فرق، یہ فرق سمجھ آ گیا جی آپ کو؟ علم کی حقیقت کا عقیدے کے مختلف ہونے سے تصور علم مختلف ہو جاتا ہے. تناظر علم میں فرق، بات واضح ہوگی جی. ماخذ علم میں مقاصد العلم طے شدہ ہیں، متعین ہیں. اچھا جی. ایک چھوٹا سا اور فرق، یونانی فکر و فلسفہ میں تصور علم، جو علم اور تعلیم میں جو فوکس ہوتا ہے وہ کس پہ لگایا جاتا ہے؟ تعلیم میں، تعلیمی ایکٹیویٹیز میں یا تدریس میں یا پڑھنے پڑھانے میں جو بنیادی فوکس تھا یونانیوں کا وہ تھا کہ عقل کی صلاحیتوں کو بڑھایا جائے اور عقل کو گرو اپ کیا جائے اور اس کو اچھا حیوان ناطق، نطق، بیان، دلیل میں کامل بنایا جائے. ٹھیک ہے، حیوان ناطق سنا ہی ہوگا نا آپ نے. ٹھیک، کسی نے کہا، اچھا اگر جملہ معترضہ کے طور پہ کسی نے کہا انسان جو ہوتا ہے حیوان ناطق ہوتا ہے، کسی نے کہا حیوان معاشیات ہوتا ہے، کسی نے کہا حیوان فلاں ہوتا ہے. لیکن ایک بات میں قدر مشترک ہے کہ حیوانیت سے کوئی باہر نہیں آنے دے گا اس کو. ٹھیک ہے، ان کے نزدیک، سب کے نزدیک حیوان ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ جو بندے کا جو شرف ہے وہ عبد سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ حیوان نہیں ہے، یہ اللہ کا عبد ہے. لہٰذا اس کا طرز زندگی اس کی جو لیٹ بک ہے وہ نازل کی گئی ہے ساتھ. یہ بندر کی طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی دم کٹ گئی تو یہ انسان بن گیا، ایسا نہیں ہے. یا پٹاخہ چلا تھا کہ وہ کائنات بن گئی، ایسا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب انسان اللہ اور اللہ کے رسول سے رہنمائی نہیں لیتا نا تو پھر اس طرح کی چیزوں میں الجھ جاتا ہے کہ ایک پٹاخہ چلا تھا جناب تھا اور یہ انسان ہو جائے، تتلی اور اس کے پار اور اچھے اور یہ سارا کچھ بن گیا. ٹھیک تو یا پھر انسان کی جو دم کٹی سی تو وہ یہ انسان بن گیا. اس طرح کی بہکی باتیں تب کرتا ہے جب انسان وحی کے نور سے جی ہاں جاہل ہوتا ہے. جی تو بتانا یہ چاہتا تو وہ جتنے بھی وہ معیشت دان ہوں، وہ علم و سیاست کے ماہر ہوں یا علم القانون کے ماہر ہوں، تو ڈیفینیشن آف ہیومن بینگ یعنی انسان کی تعریف وہ جو کریں گے تو کوئی حیوان ناطق کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی حیوان معاشیات کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی سوشل اینیمی کہہ رہا تو جو حیوان سماجیات، ایسا حیوان جو مل جل کے رہتا ہے، ایسا حیوان جو کماتا ہے اور کھاتا ہے، ایسا حیوان جو قوت گویائی اور دلیل کی طاقت رکھتا ہے. لیکن قدر مشترک یہ ہوگا کہ سارے
حیوانیت سے باہر نہیں کوئی بات نہیں، وہ یونانی ہو یا وہ ترانی ہو یا وہ عصر حاضر کے ہوں، ٹھیک ہے، وہ یونانی فلاسفر ہوں یا مغربی فلاسفر ہوں، ان میں انسان جو ہے نا حیوانیت سے باہر نہیں آئے گا، جس طرح بندر اور فلاں فلاں ایک مخلوق ہے تو لہٰذا. اور یہ شرف محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جنہوں نے یہ دین دیا اور انسان کو اس کی حقیقت سے آشنا کرایا کہ یہ عبد ہو، یہ اللہ کا عبد ہے، ٹھیک ہے، اور اس لیے اس کے احکامات جو ہیں وہ مستقل نازل ہوئے ہیں. دوبارہ پوائنٹ پہ آئیے گا. تو یونانی فکر و فلسفہ میں جو ایجوکیشن کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، ساری تعلیمی اور تدریسی جستجو ہوتی تھی، اس میں بیسک فوکس کس پہ ہوتا تھا؟ بیسک فوکس ہوتا تھا کہ عقل کو تدریجاً بلند کیا جائے اور عقلی اعتبار سے انسان کو مستحکم کیا جائے، ٹھیک ہے. اور اس وقت رائج ہے، اس وقت ایجوکیشن سسٹم میں جو بیسک فوکس ہوگا وہ ہوگا کہ انسان تعلیم بطور ذریعہ مادی ترقی اور آزادی فکر، کہ ایجوکیشن کے ذریعے انسان کو مالی طور پر، مادی طور پر مستحکم، ٹھیک ہے، مستحکم استحکام ملے، مادی ترقی کو اور پیسے اور سرمایہ میں اس کا استحکام، یہ فرسٹ پریورٹی ہوتی ہے. اور اسی طرح جو تصوراتی طور پر فکری آزادی بمقابلہ غلامی یا بندگی، ٹھیک، اس لیے میں آزادی کا پورا وہ جو اس کی 17-18 بحثیں ہیں، لیکن میں اس کو صرف ایک لفظ سے آپ کو ہر چیز واضح ہو جائے گی. آزادی بمقابلہ بندگی، کہ بندگی سے آزاد انسان، کہ اس کی سوچ فکر میں آزادی اور وہ سرمایہ کی طرف راغب. اور مسلم روایت میں تصور علم، جو علم کی درسگاہوں میں جو ایکٹیویٹیز اور کوششیں اور کاوشیں کروائی جائیں گی وہ کیوں ہوں گی؟ معرفت الہی ایک نتیجہ ہوگا اس کا، وگرنہ علم اس کو کیا کروایا جائے گا؟ اس کو وہی کروایا جائے گا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ کیا تھا. ان کی عقل کو بڑھایا تھا، ان کی مالی ثروت کو بڑھایا تھا، یا ان میں کچھ عادات اور اخلاق پیدا کر دیے تھے؟ ہاں، ان میں کچھ عادتیں ایسی پیدا کر دی تھیں کہ اچھی عادتیں خوش نصیبی لاتی ہیں اور بری عادتیں بد نصیبی لے کے آتی ہیں. تو ہمارا فلسفہ تعلیم یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے صحرا نشینوں میں کچھ ایسی عادتیں انجیکٹ کر دی تھیں، کچھ اخلاق اور عادتوں کا ان کو خوگر بنا دیا تھا کہ وہ دیکھتے دیکھتے 3 براعظموں پہ پھیل گئے. لہٰذا ہم بھی اپنی نسل نو کو ان وہ عادتیں رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے ان میں انجیکٹ کر دیں گے، عادتیں ڈالیں گے تو وہ عادتیں ان میں خوش نصیبی لے کے آئیں گی. اچھی عادتیں ڈال کے اس کو پہاڑ کی غار میں چھپا دو گے نا تو خوش نصیبی اس کو تلاش کر لے کے آئے گی، اور بری عادتیں بد نصیبی لے کے آتی ہیں. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں کیا سکھایا؟ کچھ عادتیں ان کو. اچھا، عادتیں جو ہوتی ہیں نا بھائی، کسی نے بندے نے اپنے طوطے کو سکھایا میاں میٹھو چوری کھانی ہے، تو کسی نے میاں میٹھو چوری کھانی ہے، وہ بولنے لگا. اور ایک دن اس نے بلی دیکھی، بلی دیکھنے کے بعد وہ کیا کہتا تھا؟ کویں 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 کویں، جو پہلے بولتا تھا. بلی دیکھنے کے بعد اس کی پھر وہ ساری بولی سکڑ گئی، بھول گئی، ٹھیک ہے. وہ جو آرٹیفیشل طور پر کچھ سکھا دیا جاتا ہے نا طوطے کو، اس کے اندر وہ چیز نہیں اتری ہوئی ہوتی، تو بلی دیکھنے کے بعد وہ اپنی اصل بات پہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ عادتیں بھی کچھ ایسی ہوتی ہیں، وہ طوطے کی طرح سکھانی ہے یا اندر تک پہنچانی ہے، ٹھیک ہے. وہ طوطے کی طرف صرف سکھائی نہیں بلکہ اندر تک پہنچانے کے لیے پورا میکینزم تھا. وہ میکینزم کیا تھا؟ کہ اس کا دل اللہ کی معرفت سے روشناس ہو اور وہ معرفت مینٹین بھی رہے، نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں. بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ. وہ کیا تھا؟ بنیادیں ہیں. اس پر آگے تعمیر کیا ہوگی؟ حسن اخلاق کی تعمیر کھڑی ہوگی. جو کہے نہیں بنیادوں کے بغیر ہی میں کھڑی کروں گا تعمیر، وہ ایسے جو کہے گا ریت پہ محل بناؤں گا. ہوا کے چند جھونکے، بلی کی ایک جھلک یا پیسے کی تھوڑی سی چمک، اس کو سب عادتیں بھلا دے گی، ٹھیک. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عادات اور اخلاق سکھائے، ان عادات اور اخلاق کو پختہ تر کرنے کے لیے
عبادات کا سٹرکچر ہے، جو کیا ہیں، بنیادیں ہیں، ٹھیک. اور معرفت الہی وہ جو اصل شے تھی، اللہ کا قرب، تاکہ وہ عادتوں پہ کھڑا رہے، جمع رہے، مال کی چمک، تھوڑا سا برادری کا پریشر اور فلاں چیزیں اس کو اس عادتوں سے ہٹا نہ سکے، اس کے اس اخلاق حسنہ سے ہٹا نہ سکے. جب وہ ان عادتوں پہ کھڑا رہے گا تو کیا ہوگا؟ دنیا اور آخرت کی ثروتیں، دنیا اور آخرتی نعمتیں اس کو تلاش کر لیں گی. ٹھیک. تو فلسفہ علم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ والا ہے. لہٰذا ہماری ایجوکیشن وہ تربیت اور تزکیہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. تعلیم، تربیت اور تزکیہ، کتنی چیزیں جی؟ تعلیم، تربیت اور تزکیہ. جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسالت کو جب بیان کیا گیا نا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول نہ دے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو 4 چیزیں بیان کی. یتلو علیہم آیاتہ، پڑھیں گے کتاب، یزکیہم، تزکیہ، والحکمہ، حکمت سے کیا مراد؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، عمل جو آپ کو عملاً کرتے دیکھتے، والحکمہ، وہی حکمت ہی ہے. ٹھیک. عملی تربیت، اذہان کی تربیت، عمل کی تربیت، ٹھیک ہے، اور رجحانات کی تربیت. رجحانات، تزکیہ، کہ جب اس کو آپشنز ملیں کہ رائٹ اور لیفٹ کدھر جانا ہے، جب آپشنز ملیں اور دونوں راستے میرے لیے کھلے ہوئے ہوں تو میرا تزکیہ، میرا دل اس طرح کا ہو وہ صحیح اور اچھی سمت کی طرف جائے. تزکیہ یہ تھا. تو منصب نبوی کو بیان کرتے وقت قرآن مجید نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب وہ بیان فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم اعظم ہیں، تو قوموں کو کتاب یعنی تعلیم، تربیت اور تزکیہ. لہٰذا مسلم معاشرے اپنی قوموں اور نسلوں کو جو تعلیم دیں گے وہ خالی لفاظی نہیں ہو سکتی اور تناظر کے بغیر بھی نہیں ہو سکتی، اور ماخذ علم بھی غلط نہیں ہو سکتا. ٹھیک. اور مقاصد بھی وہ گدے والے یا شیطان والے نہیں ہو سکتے. شروع میں پڑھے تھے نا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. ہاں، ان کے مقاصد کیا ہوں گے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے ایمان، جان، مال ودیت کی گئی ہے، لہٰذا میں اس کی حفاظت کروں گا، اپنی بھی اور اپنی نسل کی. میں اپنے آپ کو اتنا نفع مند انسان بناؤں گا، ینفع الناس یمکث فی الارض، کہ میں اتنا نفع مند بنوں گا کہ اللہ جل شانہ مجھے ضمانت ملے گی کہ کائنات کا سسٹم میری جڑیں مضبوط کرتا رہے گا اور میں پھلوں گا، پھولوں گا اور چھا جاؤں گا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں علم اور تحقیق کا جو طرز ملتا ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم، تربیت اور تزکیہ. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ تھا ہمارے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوی منہج اور طریقہ کار. ٹھیک. اچھا، ایک اور بھی چیز ہے، اسلامائزیشن آف نالج. ہم نے چیزوں کو 2 طریقے سے ڈسکس کیا. پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ برصغیر میں جب باہر سے کچھ طاقتیں آئیں تو انہوں نے اپنے تسلط کو استحکام بخشنے کے لیے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو کریپ کیا، ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو ہائی جیک کیا، اور پھر اس کا تسلط اور استحکام آج تک باقی ہے. 7 سمندر میں جانے کے بعد بھی باقی. کیوں؟ اس لیے کہ لٹو کی کیلی اور لٹو صحیح گھوم رہے ہیں. اگر ٹیڑھی کرو گے نا تو یہ گر جائے گا. ٹھیک، سمجھ آ گئی بات؟ لہٰذا ہم نے ایک بحث تو یہ پڑھی کہ پچھلے ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہمارا ایجوکیشن سسٹم میں کیا کیا گیپ ہیں، اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے. دوسری بحث یہ تھی ہماری کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ماخذ الشریعہ یا قرآن و سنت سے اگر ہم رہنمائی لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں تعلیم کو صحیح کرنے کے لیے یہ رہنمائیاں ملتی ہیں. صحیح. لہٰذا یہ ایک سبجیکٹ تھا، ایک سبجیکٹ. تو معیشت کو صحیح کرنے کے لیے، اپنے رویوں کو صحیح کرنے کے لیے، اپنی تاریخ کو، اپنے واقعات اور قصص کو بیان کرنے کے لیے، ٹھیک، بھی تو کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا. سنت کا یہ پہلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا
یہ پہلو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں نکلتے تھے تو ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی رہنمائی آج بھی اتنی ہی ویلڈ ہے جتنی کہ پہلے تھی. ایک تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہم چیزوں کو اس طرز اور انداز سے دیکھیں گے کہ آج کے جتنے بھی اندھیرے ہیں اس کو صرف اسی روشنی سے حل کیا جا سکتا ہے، وگرنہ قومیں کیا کریں گی؟ تمہیں ایک اندھیرے سے پکڑ کے دوسرے اندھیرے کے ڈول میں، دوسرے سے تیسرے میں، اور تیسرے سے چوتھے میں. صحیح. اچھا، اسلامائزیشن آف نالج کے نام پر بھی کچھ ہوا ہے کام. جس طرح آپ نے چیزوں کو ڈسکس کیا نا کہ پہلے مسئلہ کیا تھا، حقیقت کیا تھی، اور ہم نے چھلانگ لگا کے ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے ہم پیچھے پہنچ گئے جہاں سے منبع نور تھا، وہاں سے آپ نے کچھ چیزیں لیں اور مطمئن ہو گیا کہ ہاں ہمیں بات سمجھ میں آ گئی. اس بات کو حل کرنے کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے مارکیٹ میں، وہ ہے اسلامائزیشن آف نالج. ٹھیک، کہ جو بھی مغرب سے آئے اس کی پونچھ اور دم اور کان شان کاٹ کے اس پر ہرا لباس پہنا دو. میں دوبارہ بولتا ہوں، اسلامائزیشن آف نالج اور اسلامائزیشن اور فلاں اور فلاں فلاں، اس کا ایک میتھڈ تو بیٹا یہ ہے کہ آپ بطور طالب علم ہم اس نور کی طرف رجوع کریں جو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور قرآن کی طرف سے ملتا ہے. اور جب آپ مخلص ہو کر وہاں کی طرف دیکھیں گے تو ضرور من جد وجد من جاہد فینا لنہدینہم، یہ آیت آج بھی سچی ہے، من جاہد فینا. تو لنہدینہم پر جتنا زور ہے نا، اردو میں اس کا ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا. یہ ہو سکتا ہے کہ جس نے میری طرف آنے کی کوشش، ہم ضرور بضرور اس کو سجھا دیں گے، راستہ حق بتا دیں گے. ایک طریقہ یہ ہے کہ دنیا میں بکھرے ہوئے اندھیروں کو حل کرنے کے لیے ہم دوبارہ سے وہ اپنے اس نور کی طرف رجوع کریں کہ جہاں سے ہمیں روشنی مل جائے گی، اور قرآن اس کی گارنٹی دیتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ویلڈ طریقہ ہے. ریسرچ کے لیے اگر کوئی تخصص کے طالب علم ہیں تو وہ اپنے مقالہ جات میں یہی طرز اور اسلوب اور انداز اختیار کریں گے. گزارش یہ ہے، لیکن یہ طریقہ مارکیٹ میں مفقود ہے. مارکیٹ میں ایک دوسرا طریقہ چل رہا ہے. ابھی تک بات میں نے تعلیم کی ہے، تحقیق کی نہیں کی. کون سی کی ہے جی؟ تحقیق کی نہیں. تو جتنے مسائل تعلیم میں ہیں نا، تحقیق اس تقریباً آدھے تحقیق میں بھی ہیں. تحقیق میں اسلوب یہ والا جو میں نے آپ سے عرض کیا، یہ والا اختیار کریں گے، وہ دوسرا نہیں اختیار کریں گے. وہ کوئی بھی شاید لنڈے کی شاید وہاں سے آ جاتی ہے، میرے پاس چیز آ گئی، اب کہا کہ اس کو اسلامائزیشن کرو، اسلامائز کرو. تو میں بطور مفتی ایز اے فقہی انجینئر، ویلڈنگ میں جانتا ہوں، فقہی انجینئر، تو میں تروڑ مروڑ کے تو چنکا لگا کے اس کو کہ وہ شے وہاں سے آئی، اسی تصورات کے ساتھ آئی. ایک طریقہ یہ تھا کہ میں اس اپنی گم شدہ میراث کو وہاں سے قرآن و سنت سے اس منبع نور سے تلاش کر لیتا. ایک ہے میں وہاں سے امپورٹ کر کے لایا چیز یہاں، اور جناب وہ چونکہ میرے اسلامی سانچے میں فٹ نہیں آ رہی، اس کے کان باہر ہیں، اس کی دم باہر ہے، اس کے پاؤں باہر ہیں، تو میں نے تھوڑا سا کاٹا اور اوپر ہرا لباس پہنا دیا. یہ آج کا ویلڈ طریقہ چل رہا ہے، اسلامائزیشن. ٹھیک ہے، تو کبھی وقت فرصت ملے تو انشاءاللہ اس پہ ہو جائے گی گفتگو. میں نے تھوڑا سا آپ سے عرض کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس کے متعلق بیٹا کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو وہ سوال کیجئے، کوئی بات قابل فہم. جی 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 آپ ظہر میرے خیال میں مغرب سے عشاء کے درمیان آپ نہیں تھے، بس پھر نہیں تھے. وہ ریکارڈنگ سن لیجئے گا، حل ہو جائے گا سوال. وہ تناظر میں وہ بیٹا بات ہی کی ہم نے کہ علم میں دوئی کا تصور نہیں ہے. اسلام میں دو علم نہیں ہوتے کہ یہ اسلامک علم اور سائنسی علم، ایسا نہیں ہوتا. وہ اللہ کا کلام ہو یا اللہ کا کام ہو، وہ دونوں اللہ کی
معرفت عطا کرتے ہیں جب تک کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، الذی خلق کا آئینہ لگا کے دیکھو گے تو اگر وہ آئینہ نہیں لگاؤ گے نا تو تمہیں وہ علم جو ہے نا وہ جاہل کر دے گا، ابو جہل بنا دے گا۔ وہ اتنی ضروری آیت تھی کہ اللہ میاں نے سب سے پہلے وہی نازل کی کہ ایک عظیم علم نازل ہونے والا ہے، لہذا اپنا شیشہ ٹھیک کر لو، الذی خلق۔ ٹھیک، اچھا جی، آخری بات ایک، چونکہ ہمارا تعلق درسگاہوں سے، ممبروں سے، محرابوں سے اور تعلیمی اداروں سے ہے، لہٰذا ہر معلم کو اور مبلغ کو اپنا دائرہ کار پتہ ہونا چاہیے۔ بحیثیت معلم کن باتوں کی تعلیم جائز ہے، بحیثیت مبلغ کن باتوں کی تبلیغ جائز ہے، اور کن باتوں کی تعلیم اور تبلیغ جائز نہیں ہے، گو کہ ان پر عمل کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، بحیثیت معلم ہمیں تبلیغ صرف دین کی ہوگی، پبلک سپیکنگ ایسی جگہ پر بیان جہاں پہ مجمع عام ہو، وہاں پر گفتگو دین کی ہوگی، تفردات نہیں ہوں گے۔ کیا ہوگا؟ دین کیا ہے؟ بنیادی عقائد اور اخلاق حسنہ۔ ریفرنس آپ چیک کر لیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم، شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تحریر فرمایا ان کی معروف کتاب حجت اللہ البالغہ میں، کہ دین بنیادی عقائد اور اخلاقیات، توحید، رسالت، آخرت، سچ بولنا، عدل کرنا، انصاف کرنا، جھوٹ اور غیبت سے۔ تو دین ہمیشہ تبلیغ ہمیشہ کس کی ہوگی؟ دین کی ہوگی۔ پبلک سپیکنگ میں، عام مجمع میں کس کی تبلیغ ہوگی جی؟ دین کی ہوگی۔ ہاں، جو میرے پاس درسگاہ میں آ گیا، اور باقاعدہ وہ مجھ سے پڑھنا چاہتا ہے، لہٰذا میں اس کو تفصیلی مسائل سکھاؤں گا، میں اس کو رائے ابو حنیفہ بتاؤں گا، ابن تیمیہ پڑھاؤں گا، امام شافعی اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے تفردات بھی پڑھاؤں گا، اور ان کے مسالک اور مذہب بھی بتاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں سے ہر ایک کے پاس دلیل ہے، کہاں سے؟ قرآن و سنت سے، کہ امت کسی ایک راستے پر چلتے 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 کسی بند گلی میں داخل ہو گئی تو اس بچے کے پاس دوسرا اور تیسرا طریقہ موجود ہو، جس کی اصل بنیاد بھی اس نور سے لی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا اس بچے کو اقوال شافعی، اقوال احمد بن حنبل اور دیگر فقہا کے اقوال، تفصیلی مسائل اس سے ڈسکس ہوں گے۔ ٹھیک، ان باتوں کی تعلیم ہوگی، تفصیلی مسائل کی تعلیم ہوگی۔ ہاں، کچھ مسائل وہ ہیں جن کی نہ تو تبلیغ جائز ہے، نہ تعلیم جائز ہے۔ وہ کیا جی؟ وہ ہے میرا ذوق۔ میں اس طرح کی ٹوپی پہنتا ہوں، باقی سارے کام میرے پیر صاحب اس طرح کی پہنتے ہیں، تم سارے اس طرح کی پہن لو۔ ذوق، مجھے وہ علماء پسند ہیں جو جہاد کی طرف تھے، یا وہ علماء پسند ہیں جو تصوف کی طرف تھے، وہ علماء پسند ہیں جو، یہ ذوق ہے نا ہر ایک کا۔ تو ذوق ایک انسان کا دوسرے انسان سے مختلف ہو سکتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا بھی ذوق ایک کا دوسرے سے مختلف تھا ذوق۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طرز اختیار فرمایا؟ جس کا جو ذوق تھا اس کو اسی میں بڑھایا کہ اللہ کی رضا کو اسی میں تلاش کرو۔ ٹھیک ہے، امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کو علمی حلقوں میں، درسگاہوں میں ملیں گے، جہاد کی صفوں میں وہ پیچھے ملیں گے، نہیں تو ملیں گے نہیں۔ کیا ذوق تھا؟ پڑھنے پڑھانے کا ذوق ہے تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کو تلاش کرے گا اپنے ذوق کے مطابق۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دعا فرمائی۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا ذوق پر عمل ہو سکتا ہے، تبلیغ اور تعلیم نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اگر کوئی شخص ذوق کے مطابق تبلیغ اور تعلیم کرے گا تو امت کے شرازے کو بکھیر دے گا۔ ٹھیک، ہر بندے کا، میرا ذوق مختلف، آپ کا ذوق مختلف، آپ کا ذوق مختلف، اگر اسی کی تبلیغ ہوگی تو وہ دین کا کیا کرے گا؟ انتشار کا سبب بنے گا۔ ٹھیک، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، درسگاہوں میں نام نہیں ملے گا، روایات بہت مختصر، اور جنگ میں سپہ سالاری، قیادت اور سیادت، سیف اللہ کا لقب پایا، اللہ کی تلوار۔ ٹھیک ہے جی، تو لہٰذا جس کا جو ذوق ہے اس ذوق کے مطابق وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی تو تلاش کرے گا، لیکن اپنے ذوق کے مطابق نہ تعلیم نہ تبلیغ۔ اور اگر ایسا کرے گا
تو وہ ایسے حرام کا ارتکاب کرے گا جس سے امت کا شرازہ بکھر جائے گا، امت کی یونٹ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے جی. لہٰذا ایک معلم کو اور مبلغ کو اپنا دائرہ کار بالکل واضح ہونا چاہیے کہ میں اس کی تبلیغ اور تعلیم کر سکتا ہوں اور ان باتوں کی نہیں کر سکتا. پرچیاں نہیں، ویسے سوال پوچھ لیں، ویسے پوچھیں، کس نے پوچھنا ہے؟ جی. جو جتنا دیکھیں، جو جس قدر جنہوں پنجابی کہہ سکتے ہیں جڑا جنے جوگا ہے گا. ٹھیک ہے، پنجابی کو جڑا جنے جوگا ہے گا. اگر میرے اختیار میں میرے گھر والے ہیں کہ وہ ماچس کی ڈبی میں سے 6 ماچسیں ضائع کر دیں تو میں اس پر تو بچے کو ڈانٹوں، اور باقی اللہ کا حکم ٹوٹتا رہے تو مجھے کچھ بھی نہ ہو. آیت ہے نا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما کان للہ مجھ صاحب سے وہ سب کیسے آئی تھی، میں نے آپ سے راستے میں آتے پوچھی تھی. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، وہ تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں اللہ کی عزت کا کوئی، اللہ کے وقار اور اس کی عظمت کا خیال نہیں ہے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. تو ہمارے سامنے جو حکم الہی ہوں گے وہ تو حکم الہی ہیں. ہماری محبت کا اور اطاعت کا تقاضا جو بنتا ہے، پنجابی میں میں جنے جوگا ہے گا وہ نہ کراں گا. اگر میرے اختیار میں نہیں ہے تو اس کی مجھ سے پوچھ گچھ نہیں ہے. اگر میں اپنے متعلقین کو بتا سکتا ہوں، سمجھا سکتا ہوں تو میرے ذمہ یہ ہے. میں روک سکتا ہوں تو میں روک سکتا ہوں، میں دعا کر سکتا ہوں تو میں وہ کروں گا، لیکن اس فکر کے ساتھ جینا تو یہ تو بنتا ہے نا. جی جی. اور دوسرا کوشچن. جی 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 علماء جائیں گے تو انشاءاللہ اس سے بہتری تو کچھ نہ کچھ تو آئے گی. ٹھیک ہے. اور اگر سیکھ کر جائیں گے، اہداف کلیئر ہوں گے تو پھر تو کچھ اپنے اہداف کو اچیو کریں گے. اور اگر خود کچھ اپنے اہداف تھے نہیں اور ان کے کچھ نہ کچھ اہداف ہیں تو کیا ہوگا، سال 2 سال 3 سال بعد پہلے جالی والی ٹوپی آئے گی، پھر وہ بھی کبھی کبھی نیچے چلی جائے گی، اور پھر وہ بہت سارے معاملات مختصر ہوتے جائیں گے. اور صرف لباس میں تبدیلی نہیں آئے گی، اس کے اندر بہت ساری اور بھی تبدیلی آئی تھی جو نظر نہیں آ رہی تھی. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جانا نہیں ہے. یار 8 سال کے پڑھنے کے بعد بھی اگر اس بات سے ڈر ہے تو پھر دوبارہ پڑھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اتنا تو نظریات میں استحکام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اور لازمی جانا چاہیے، لیکن اپنے ہدف کلیئر کر کے جانا چاہیے. بے مقصد زندگی تو وہ جو پہلے نہیں ہم نے آیت پڑھی تھی، مسکال ہاں کمثل الحمار، تو وہ بے مقصد تو زندگی، وہ لیٹیاں مارنے والے تو اس کی زندگی ہوتی ہے، وہ مقصد مسلمانوں کی تو ایسی نہیں ہوتی. جی جی. اچھا، یونانی تہذیب ایک اٹلی یونان، ٹھیک ہے، وہ ایک تہذیب رہی ہے. اس نے دنیا کے بہت بڑے حصے پر حکومت کی ہے، بلکہ یہاں تک ملتان تک جو تھا سکندر اعظم، ملتان تک، بلکہ آپ پنڈ دادل خان اور وہاں پہ جائیں گے نا تو وہ بھی وہ لگی ہوئی ہے وہاں پہ ایک سرنگ کے نا باہر جہاں سے نمک نکالتے ہیں، وہاں کے باہر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر سکندر اعظم کے گھوڑے آئے تھے تو انہوں نے پتھر چاٹنے شروع کیے، تو وہاں سے پھر نمک نکالنے کی ایجاد، یعنی کہ وہاں تک وہ آیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس نے آ کر یہ اتنا بڑا علاقہ اس نے فتح کیا. پھر ایک اس کے جانے کے بعد پھر حکومتیں جلدی جلدی بدلی ہیں. ایک اس کے بعد کوئی 7 حکومتیں کوئی 10 سال میں، کیونکہ پھر آگے کوئی اتنے بااہل افراد نہیں تھے. تو پھر یونان کے بعد 300 سال حکومت ان کے پاس رہی. پھر اس کے بعد روم کے پاس چلی گئی، لیکن روم کے پاس ڈسپلن تو تھا، لیکن نالج اور علم جو تھا نا وہ انہوں نے ادھر ٹرانسفر کر لیا. ٹھیک ہے. اور رومن تہذیب تقریباً 1427 تک رہی ہے. اس کے بعد پھر رومنز کو زوال آ گیا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر وہاں پہ کرسچینٹی آ گئی. لہٰذا وہ جو ڈارک ایجز یا اندھیرے کا دور کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے نا تاریخ میں، جب ہم تاریخ پڑھ رہے تھے تو تاریخ میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے ڈارک ایجز، اندھیرے کا دور، ظلمتوں کا دور. آپ کو پتہ ہے وہ کون سا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے؟ 1427 عیسوی سے
1500 تک، 1427 عیسوی سے 1500 تک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پتہ کب ہوئی ہے؟ 571. ہمارا تو آئیڈیل دور ہے. ماڈرن یا آج کے تاریخ کی کتب میں جب بھی لفظ لکھا جائے گا نا ڈارک ایجز، ازمنہ وسطیٰ یا اندھیرے کا دور، اس سے مراد ہوتا ہے 1427 سے لے کر 15ویں صدی عیسوی تک، یہ والا ٹائم پیریڈ. کیونکہ اس ٹائم پیریڈ میں حکومتیں، ادارے اور نظام سلطنت وہ کسی نہ کسی مذہب کے انڈر ہو کے چل رہی تھیں. کیونکہ یونان کا بادشاہ بن گیا تھا عیسائی. تو جب سے حکومتیں، نظام مذہب کے انڈر چلی گئیں تو وہاں سے آج کی تاریخ کہتی ہے کہ وہ زمانہ جہالت کا زمانہ تھا. اور دوبارہ نشأت ثانیہ کا دور، رینیسنس، نشأت ثانیہ 15ویں صدی عیسوی سے 17ویں صدی عیسوی تک. ٹھیک ہے، کہ دوبارہ سے انسانوں کو عقل آنی شروع ہوئی. نشأت اول کیا تھی؟ جب نشأت ثانیہ، یہ تو اول کیا تھی؟ اول وہی یونانی اور رومی دور. رومی دور کو شکست تقریباً 427-25 اس وقت ہوئی. ٹھیک ہے، نہیں مذہبی نہیں تھے، بلکہ ان کے وہ دیوتاؤں کے بارے میں ان کے خیالات تھے کہ یہ اس پر پہاڑوں پہ رہتے ہیں. ان کے اپنا ایک وہ تھا، دیوتاؤں کا نظریہ تھا. مطلب افکار وہی سے ماخوذ نہیں تھے، بالکل بھی ماخوذ نہیں تھے، بالکل نہیں تھے. مذہب کا تعلق نہیں تھا. ایک ہوتا ہے کوئی بھی مذہب نہ ہونا، ایک ہے الہامی مذہب نہ ہونا. اور جو اس وقت افلاطون کو جو زہر کا سن کے افلاطون کے استاد سقراط کو جو زہر کا پیالہ پلایا گیا تھا، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کا جو مروجہ اس وقت کا جو مذہب تھا نا، اس سے وہ لوگوں کو متنفر کر رہا تھا. ایتھیسٹ کی یہ ایک پرو شکل ہی کہہ لیں، ایتھیسٹ ہی تھا. ایتھیسٹ جو ہے نا وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ خدا جو ہے نا وہ ہے کہ نہیں ہے، تو نہیں. ہاں، اس کے لیے ایک اور ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ اگر وہ ہے بھی تو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی 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 جی. مغربی تہذیب، ہاں اس کا ایک حسن یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. مغربی تہذیب نے جو اپنا جس کو نا نشأت ثانیہ، مطلب کہ وہاں کی چیزیں ہی ڈرائیو کر کے ادھر لانے کی کوشش کی ہے. کو درمیان میں ازمنہ یعنی جہالت کا زمانہ آ گیا. یعنی اس دور میں ریاستیں اور ادارے وہ عیسائیت یا پھر اسلام کے انڈر تھیں. ٹھیک ہے، اور بڑا شور مچایا جاتا ہے وہاں پہ، کروسیڈز ہوئے، صلیبی جنگیں ہوئیں اور فلاں ہوئی فلاں. اور جناب 10 دفعہ بھی صلیبی جنگیں ہوتی نا، اتنے بندے نہیں مارے جانے تھے جتنے جنگ عظیم اول اور دوم میں مارے گئے. جنگ عظیم اول اور دوم کس مذہب نے کروائی تھی؟ کسی مذہب کی بیس پہ نہیں تھی. وہ بھائی مغربی یہ آپس میں لڑ رہے تھے نا، اس میں جتنے بندے مارے گئے انسانی تاریخ میں کبھی اتنے نہیں مارے گئے، اس کا کسی کو یاد نہیں ہے. اور وہ جناب رونا رویا جاتا ہے کہ جناب مذہب کی بنیاد پہ بندے مارے گئے. ٹھیک ہے، جنگ عظیم اول اور دوم میں جتنے لوگ مارے گئے انسانی تاریخ میں کبھی بھی اتنے جنگوں میں نہیں مارے گئے. اور وہ کس کی بنیاد پہ تھے؟ تو وہ تو ان کے آپس کی وہ جی پاور، وہ ویسٹرن سے آپس میں لڑ رہے. جی جی کوشچن ہوگا اس میں. جی بیٹھیے ایک منٹ پوچھتا ہوں. ہوگا اس میں یہ کہ اس وقت کے کفر کا حسن یہ ہے، میں اس کو کہوں گا کہ وہ آپ کو غیر اسلامی بھی اس طرح کرے گا کہ آپ کو ان کا جو ہے نا وہ کفر بھی آج سمجھ میں آئے گا. مثال کے طور پر ایک تو بات یہ سمجھ لیں کہ شیطان جو ہے نا وہ گمراہ ضرور ہے، چلا تو بیوقوف نہیں ہے. ٹھیک ہے، شیطان گمراہ ضرور ہے لیکن بیوقوف نہیں ہے. 17 سینچری سے پہلے تک جو کفر پہ جو وار تھا نا، وہ طریقہ کار یہ تھا کہ عقائد پر وار پہلے ہوتا تھا،
اور نظام پر وار بعد میں ہوتا تھا. ٹھیک ہے, ہمیں دو طرح کے احکام نازل کیے گئے نا, کہ میرا تصورات یہ ہوں گے اور میرا عملی ڈھانچہ یہ ہوگا. پہلے وار ہوتا تھا تصورات, عقائد پر. ٹھیک, معتزلہ, خوارج, جہمیہ, قدریہ, مرجیہ, یہ سب بنیاد کیا ہے؟ عقائد و نظریات. 17 سینچری کے بعد ہے نا شیطان پڑھا لکھا ہو گیا. ٹھیک, اب وہ عقائد پر نہیں آتا. عقائد پر آتا ہے کہ آپ جو سوچنا چاہو سوچ لو, جو کرنا چاہو کر لو. جو دوسرا وار تھا نا, دوسرا وار, کہ ہمارا جو عمل, ہماری معاشرت, معیشت اور سیاست, وہ بندہ خدا کی معاشرت, معیشت اور سیاست وہ اللہ سے پوچھ کے نہیں ہوگی. اور اس میں کفر اتنا کامیاب ہے, اتنا کامیاب ہے کہ آج ہماری معاشرت, معیشت اور سیاست, اس میں ہم وہاں سے رہنمائی لینا کو ضروری بھی نہیں سمجھتے. ایسے ہی ہے نا. اس وقت کفر کا وار یہ ہے, وہ پہلے حصے پر, انفرادی پر نہیں ہے. انفرادی میں ہوتا ہے عقائد, عبادات, یہ انفرادی معاملات. ایک ہے اجتماعی معاملات, ہمارا معاشرت, معیشت, سیاست. تو اس وقت کفر کا وار جو ہے نا وہ انفرادی پہ نہیں, کس پہ ہے؟ اجتماعی معاملات پہ. ٹھیک, اور اجتماعی معاملات پہ اتنا ٹھیک ٹھاک وار ہے کہ ہم پڑھنے لکھنے والے بچے, جس نے ہدایہ پڑھ لی ہے, ہدایہ کا پہلا چیپٹر یعنی پہلی جلد عبادات, دوسری جلد کتاب النکاح ہے نا. تو فقہا نے جو اس پر کتاب النکاح کا جو ٹائٹل لگایا, اصل میں وہ کتاب المعاشرت ہے, کہ پورے معاشرت پر ایسا چن کے ٹائٹل لگایا کہ جس معاشرے میں, معاشرت کیا ہوتی ہے کہ کچھ رشتوں کا تانا بانا ہوتا ہے, کچھ رشتے ادھر جا رہے ہیں, جس طرح کپڑا نہیں ہے, جیسے سوشل فیبرکس کو دھاگے کچھ ادھر جا رہے ہیں کچھ ادھر جا رہے ہیں نا. ان میں ایک دھاگا تھا, اگر وہ دھاگا سے درمیان سے کھینچتا نا تو سارے دھاگے بکھر جاتے. تو رشتوں میں بھی ایک رشتہ ایسا ہے, اگر وہ درمیان سے نکالتے ہیں تو وہ سارے رشتے اسی سے ضرب کھا کے بنتے ہیں. وہ کون سا رشتہ ہے؟ ماموں کون ہوتا ہے؟ چاچو کون ہوتا ہے؟ تایا کون ہوتا ہے؟ پھپھا کون ہوتا ہے؟ وہ سارے رشتے نکاح سے ضرب کھا کے بن رہے ہیں. اور کسی معاشرے سے نکاح کو بے تقدس کر دیا جائے, غیر ضروری کر دیا جائے, غیر اہم کر دیا جائے, تو کیا ہوگا؟ خاندان سارا کولیپس کر جائے گا. ٹھیک ہے, جس طرح کے مغربی معاشروں میں جیسے ہوا ہے. صحیح, تو خاندانی نظام. تو لہٰذا انہوں نے پوری کتاب المعاشرت پر ٹائٹل کیا لگایا؟ کتاب النکاح, کتاب البیوع, کتاب المعیشت. ٹھیک ہے, آگے ہے احکام السیاست یعنی کتاب البیوع. کتاب الشفا, کتاب الشفا تو کتاب البیوع میں نہیں آنا چاہیے تھا. کیا خیال ہے؟ کتاب الشفا کو کدھر آنا؟ بھائی میں پلاٹ بیچوں گا تو کوئی شفا کرے گا نا, میں بیچوں گا ہی نہیں, تو یعنی اس کو تو کتاب البیوع میں نہیں آنا چاہیے تھا. لیکن کہاں پہ آئیے؟ چوتھی جلد میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ شفا گورنمنٹ میں قاضی کو درمیان میں حائل ہونا پڑتا ہے, اسٹیٹ کا معاملہ ہے, تو اسٹیٹ کے معاملات ادھر جاتے ہیں, قضاء القاضی, احکام القاضی اور وہ سارے. ٹھیک ہے. اچھا, ہماری فقہ میں 1/3 حصہ وہ سماجیات پر مبنی ہے, سماج کا حصہ ہے, 1 حصہ عبادات کا تھا. تو اتنے بڑے احکامات پھر بھی اس نسل کے ذہن سے کیسے گم ہو گیا؟ یہ میرا یہ سوال ہے کہ اس کے ذہن سے کیسے گم ہو گیا کہ جناب ہماری قانون سازی اور ہمارے معاشرت اور معیشت جو ہے ہم خدا کی رہنمائی کے بغیر اصل کر سکتے ہیں. یہ تو بات بھولی جا نہیں سکتی تھی, کہ بھولی جا سکتی تھی. ہماری فقہ کا 70% حصہ, اور قرآن مجید کی اگر آیات دیکھیں تو وہاں پر آپ کو قیام کے بعد رکوع اور رکوع کے بعد سجدہ اور 2 سجدوں کے بعد کھڑے ہونا, یہ آپ ثابت نہیں کر سکیں گے, یعنی نماز کی ڈیٹیل نہیں پوری کر سکیں گے. اور دوسری طرف گھر کے معاملے میں ادخلوا من ابواب, کہ گھروں میں دروازوں سے داخل, اس میں کون سی ایسی لاجک تھی جو بیان کہ اتنی ڈیپتھ کے ساتھ, کہ وہ معاملات تو اتنی گہرائی سے بیان کیے گئے
کہ گھروں میں دعوت کھانے کے بعد زیادہ دیر نہ بیٹھا کرو، چپ کر کے گھر کو بھی آیا کرو، یہاں تک کے آداب بیان کیے گئے. تو وہ قوم آگے سے آج یہ پوچھ رہی ہو کہ کیا ہم جو ہے ہمارا معاشرتی نظام وہ رہنمائی خدا کی وحی اور رہنمائی کے بغیر بھی حل ہو سکتا ہے، یا اس کو کوئی آ کے کہہ جائے اور وہ چپ کر کے آگے سے سن لے، کیسے ممکن تھا؟ ٹھیک ہے، لہٰذا کفر کا حملہ اب دوسری طرف سے ہے، اور ویسٹ کا مغرب کا حسن یہ ہے کہ اس نے دوسری طرف سے حملہ کیا ہے. جب بندہ اپنا تناظر جہاں پہ رہ رہا ہے وہ تبدیل کر لیتا ہے تو تناظر کے بدلنے سے نظریہ بھی بدل جاتا ہے، عقیدہ بھی بدل جائے گا. ٹھیک ہے، پہلے تھا عقیدہ پہلے بدلتا تھا، نظام بعد میں. اب کیا نظام پہلے بدلے گا تو اس نظام میں رہنے والوں کا عقیدہ بھی وہ بدل جائے گا. ٹھیک، ٹیکنیک بدل گئی ہے. جی اچھا نہیں، سکم بیان کرنے والے وہ لنڈے کی چیزوں کی دم کیوں کاٹیں گے؟ سکم تو وہ دیکھیں جو ان کو بہت اچھا سمجھتا ہوگا وہی کہے گا کہ نہیں بھی اچھی چیز ہے، فٹ ہو سکتی ہے. نہیں، وہ تھا کہ اس کو اسلام کے سانچے میں کو اس کو ایسے ہی رہنے دو. جو سکم بیان کرے گا وہ کہے گا دفع کرو، اس کو رہنے دو، چھوڑو، ہمارے پاس وہ نور موجود ہے، ہم وہاں سے تلاش کر لیں گے نا. تو جو وہاں سے ٹرانسپورٹ کرے گا نا تو وہ وہاں کو مدح اور حمد کی نگاہ سے دیکھے گا، اس کی تعریف کرے گا. یار یہ ایک منٹ دیکھیں، چیزوں کے بارے میں صحیح اور غلط کرنے کے جو نا علوم اور فنون میں وہ ہم نے نا ایک حصہ ڈیٹیل سے پڑھا ہے کہ جو چیزیں حواس خمسہ اور عقل و فلاں کی بنیاد پر ہوں گی وہ تو میں تجربے سے ثابت کروں یا فلاں کرے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن سماجی علوم میں جہاں جو حصہ ہے انتظامی کہ میرے رجسٹر بنانا صحیح ہے یا فلاں کے بسم اللہ فلاں کا رجسٹر بنانا ٹھیک ہے تو ہماری فائلیں صحیح ہیں کہ اس کی فائلیں صحیح ہیں، وہ تو ہم وہاں سے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ چیزیں ڈیٹیل سے اس لیے ڈسکس کر دی گئیں تاکہ ہمیں خلط ملط نہ ہو کہ ہم کیا چیز کہاں سے لے سکتے ہیں کیا نہیں. اگر قرآن نے ہمارا ماخذ علم بھی وہ بیان کیا اور دوسرا بھی وہی استعمال کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ ڈیپتھ کے ساتھ چیزوں کو دیکھ لیں گے. جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک. جی بیٹا ایک منٹ ذرا. جی بیٹا بتائیے. کس کا؟ جی اچھا جی شیخ وہ گروپ میں شیئر کر دیں گے ہم، وہ بیٹا ہو جائیں گے شیئر. یار مجھے تو پتہ چلا تھا کہ شاید انہوں نے اپنا بند کیے ہوئے ہیں اسکول بعضوں کے، تو مجھے کوئی زیادہ آئیڈیا نہیں ہے ان کا. ٹھیک ہے، تو آپ جا کے بتا دیجئے گا کہ یہ اچھی کچھ اور باتیں بھی ہیں. صحیح ہے نا؟ تو جی